السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ محترم حاضرین و ناظرین و سامعین کرام، باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی اور اس کے تحت چلنے والا ادارہ جامعہ انواریہ حیدرآباد دکن کے زیر اہتمام قرآن کریم کی مختلف تفاسیر بشمول سیاہ ستہ حدیث اور فقہ کی 100 سے زائد کتابوں کی ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، اور اسی کی ایک سنہری کڑی نسائی شریف ہے جس کا کتاب الصلاۃ جاری ہے، اور کتاب الصلاۃ میں کتاب الامامت چل رہا ہے، اور یہ کتاب الصلاۃ برائے ایصال ثواب حضرت علامہ مولانا غوث محی الدین صدیقی رحمۃ اللہ علیہ، فرزند بحر العلوم علامہ مولانا محمد عبد القدیر صدیقی حضرت رحمۃ اللہ علیہ، اور بیادگار حضرت علامہ مولانا سید محمد انوار الرحمن حسینی چشتی اور سیدہ رفیع النساء فاطمہ ہے۔ آج آپ کے سامنے جو باب بیان کیا جائے گا وہ ہے استخلاف الامام اذا غابا، یعنی امام کا نائب بنانا، امام کا خلیفہ بنانا جبکہ امام غائب ہو، یعنی امام حاضر نہ ہو نماز کے وقت۔ حدیث نمبر 796۔ اخبرنا احمد بن عبد عن حماد بن زید ثم ذكر كلمة معناها قال حدثنا ابو حازم قال سهل بن سعد كأن قتال بين بني عمرو بن عوف فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فصلى الظهر ثم أتاهم ليصلح بينهم ثم قال لبلال يا بلال إذا حضر العصر ولم آتي فمر أبا بكر فليصلي بالناس فلما أذن بلال ثم أقام فقال لأبي بكر رضي الله عنه تقدم فتقدم أبو بكر فدخل في الصلاة ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يسبق الناس حتى قام خلف أبي بكر وصفح القوم وكان أبو بكر إذا دخل في الصلاة لم يلتفت فلما رأى أبو بكر التصفح لا يمسك عنه التفت فأوصى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده فحمد الله عز وجل على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم له امضه ثم مشى أبو بكر القهقري على عقبيه فتأخر فلما رأى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم تقدم فصلى بالناس فلما قضى صلاته قال يا أبا بكر ما منعك إذا أومأت إليك ألا تكون مضيت فقال لم يكن لابن أبي قحافة أن يؤم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال للناس إذا نابكم شيء فليسبح الرجال وليصفح النساء۔ یہاں پر جو باب بتایا جا رہا ہے وہ ہے خلیفہ بنانے کا، یعنی نائب امام بنانے کا، اور یہ حدیث پہلے گزر چکی ہے، یعنی اس کا تقریباً جو حصہ ہے وہ گزر چکا ہے، اور اس سے پہلے تھوڑے الفاظ یہاں پر بتائے گئے ہیں جس کے اندر یہ بات بتائی گئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے وقت موجود نہیں تھے، حاضر نہیں تھے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا ہے، یعنی آپ نے امامت کی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو پھر آپ ہٹ گئے۔ سہل بن سعد سے روایت ہے بنی عمرو بن عوف میں کچھ لڑائی ہوئی، یہ خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی، آپ ظہر پڑھ کر ان کے پاس گئے صلح کرانے کے لیے، اور بلال سے فرمایا اے بلال جب عصر کا وقت آ جائے اور میں نہ آ سکوں تو ابو بکر سے کہنا وہ نماز پڑھا دیں۔ جب عصر کا وقت آیا بلال نے اذان دی، پھر تکبیر کہی اور ابو بکر سے کہا آگے بڑھو نماز پڑھانے کے لیے۔ ابو بکر آگے بڑھے اور نماز شروع کر دی۔ جب وہ نماز شروع کر چکے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور لوگوں سے آگے بڑھ کر ابو بکر کے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ لوگوں نے دستک دینا شروع کی، یعنی لوگوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اشارہ کرنا شروع کر دیا تالیاں بجا کر۔ ابو بکر کا یہ قاعدہ تھا کہ جب وہ نماز میں ہوتے تو کسی طرف دھیان نہ کرتے، یعنی ان کی توجہ نماز سے نہیں ہٹتی تھی، مگر جب انہوں نے دیکھا کہ برابر دستکیں ہو رہی ہیں، یعنی مطلب برابر یہ لوگ اشارہ کر ہی رہے ہیں، وہ کسی طرح نہیں تھمتی تھیں، یعنی رکتی ہی نہیں تھی وہ تالیاں، تو انہوں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ اپنی جگہ پر رہو اور نماز پڑھا لو۔ ابو بکر نے اللہ جل جلالہ کا شکر ادا کیا
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمانے پر، یعنی اس کہنے کی وجہ سے کہ تم نماز پڑھاؤ۔ پھر الٹے پاؤں پیچھے آ گئے، یعنی جیسا تھے قبلے کی طرف اسی طرف پیچھے سے ہٹنے لگے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا تو آپ آگے بڑھے، یعنی اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھے اور نماز پڑھائی۔ اس کے بعد نماز سے فارغ ہو کر فرمایا، اے ابو بکر، جب میں نے تم کو اشارہ کیا تو تم اپنی جگہ پر نماز کیوں نہیں پڑھاتے رہے؟ یعنی اپنی جگہ پر تم کیوں کھڑے نہیں رہے، نماز تم نے مکمل کیوں نہیں کی؟ ابو بکر نے کہا، ابو قحافہ کے بیٹے کی یہ مجال نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت کرے۔ پھر آپ نے لوگوں سے فرمایا، جب تم کو نماز میں کوئی حادثہ پیش آ جائے، یعنی اس طرح اگر کوئی کام آ جائے تو مرد سبحان اللہ کہیں، یعنی اگر اشارہ کرنا ہو، جیسے کہ ہم نے اس سے پہلے بھی کہا کہ اگر نمازی کے سامنے سے کوئی شخص گزر رہا ہو تو اس کو روکنے کے طریقوں میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ سبحان اللہ کہیں، الحمدللہ کہیں۔ تو اگر مرد ہو تو کیا کریں؟ سبحان اللہ کہہ کر اشارہ کریں، اور عورتیں اگر ہوں تو وہ تالیاں بجائیں، یعنی کیونکہ عورت کی آواز بھی پردہ ہے۔ اگر عورت نماز میں آواز کرے گی تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی، اس کی نماز ٹوٹ جائے گی، اس لیے کہ عورت کی آواز بھی پردہ ہے، ستر میں ہے، چھپانا چاہیے اس کو، تو اس لیے عورت کو تالی بجانا چاہیے، یعنی اس طرح تالی بجانا چاہیے اشارہ کرنے کے لیے۔ باب نمبر 483، الایتام بالامام، امام کی اقتداء کرنا، امام کی پیروی کرنا۔ حدیث نمبر 797، اخبرنا حناد بن السری عن ابن عیینۃ عن الزہری عن انس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سقط من فرس على شقه الایمن فدخلوا عليه يعودونه فحضرت الصلاة فلما قضى الصلاة قال انما جعل الامام ليؤتم به فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا سجد فاسجدوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد۔ حضرت انس سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے پر سے گرے داہنی کروٹ پر، تو صحابہ آپ کی عیادت کے لیے گئے۔ نماز کا وقت آ گیا، جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا، امام اسی لیے ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، یعنی اس کی اقتداء کی جائے، اور پہلے وہ ایک عمل پورا کرے گا، اس کے بعد پورا کرے گا، یعنی اب جیسے رکوع ہے تو پہلے امام رکوع میں جائے گا، اس کے بعد دوسرے لوگ یعنی مقتدی رکوع میں جائیں گے، امام پہلے سجدہ کرے گا تو اس کے بعد مقتدی سجدہ کریں گے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس کی پیروی کرنا چاہیے، جب وہ رکوع کرے تم بھی رکوع کرو، اور جب وہ سجدہ کرے تم بھی سجدہ کرو، اور جب وہ سمیع اللہ لمن حمدہ کہے تو تم ربنا لک الحمد کہو۔ باب نمبر 484، الایتام بمن یأتم بالامام، جو شخص امام کی پیروی کرتا ہو اس کی اور لوگ پیروی کریں، یعنی ایسا سمجھیں کہ مقتدی کی پیروی کرنا، ایک شخص پہلے ہی سے ایک امام کی اقتداء کر رہا ہے، اب دوسرے لوگ آ کر بعد میں اس کی پیروی کر رہے ہیں تو کیا کرنا چاہیے۔ حدیث نمبر 798، اخبرنا سوید بن نصر قال انبأنا عبد الله بن المبارك عن جعفر بن حيان عن ابي نضرة عن ابي سعيد الخدري ان النبي صلى الله عليه وسلم راى في اصحابه تاخرا فقال تقدموا فاتموا بي وليأتم بكم من بعدكم ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله عز وجل۔ ابو سعید خدری سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو دیکھا، یعنی صحابیوں کو اور اپنے دوستوں کو دیکھا کہ وہ پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، یعنی مطلب پہلی صف میں نہیں آتے، آگے نہیں بڑھتے۔ آپ نے فرمایا کہ آگے بڑھو اور میری پیروی کرو، اور جو لوگ تمہارے بعد ہیں وہ تمہاری پیروی کریں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو پیچھے رہا کریں گے یہاں تک کہ اللہ جل جلالہ بھی ان کو پیچھے ڈال دے گا۔ یعنی چونکہ پہلی صف کی فضیلت زیادہ ہے تو جیسے جیسے دوسری صف ہوگی تو تھوڑا ثواب کم ملے گا، لیکن تیسری صف کے مقابلے میں دوسری صف کا ثواب زیادہ ہوگا۔ تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ پیچھے رہ گئے وہ بعد میں بھی پیچھے ہی رہیں گے، یعنی ثواب میں بھی پیچھے ہی رہیں گے۔ تو اس سے پتہ یہ چلا اس حدیث سے کہ امام ہے، اس کے پیچھے مقتدی ہیں پہلی صف میں مثال کے طور پر، تو دوسری صف کے مقتدی پہلی صف والوں کو دیکھ کر اگر آواز نہیں پہنچ رہی ہے
تو پہلی صف والوں کو دیکھ کر وہ اقتدا کر سکتے ہیں۔ حدیث نمبر 799 اخبرنا سوید بن نصر قال انبأنا عبد الله عن الجريري عن ابي نضرة نحوه۔ حدیث نمبر 800 اخبرنا محمود بن غیلان قال حدثني ابو داود قال انبأنا شعبہ عن موسى بن ابي عائشة عن عائشة رضی اللہ تعالی عنها ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم امر ابا بکر ان يصلي بالناس قالت وكان النبي صلی اللہ علیہ وسلم بين يدي ابي بکر فصلى قاعدا وابو بکر يصلي بالناس والناس خلف ابي بکر۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو حکم دیا نماز پڑھانے کا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کے سامنے تھے، یعنی امام تھے، اور بیٹھ کر نماز پڑھ رہے تھے، اور ابو بکر لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے، سب لوگ ابو بکر کے پیچھے تھے، یعنی مقتدی کی بھی اقتداء کی جا سکتی ہے، اس حدیث سے یہ بتلانا مقصد ہے۔ حدیث نمبر 801 اخبرنا عبید اللہ بن فضالة بن ابراہیم قال حدثني يحيى يعني ابن يحيى قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن بن حميد الرواسي عن أبيه عن أبي الزبير عن جابر قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر وأبو بكر خلفه فإذا كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر أبو بكر يسمعنا۔ جیسے ہم نے پہلی والی حدیث میں کہا تھا کہ اگر آواز نہیں پہنچ رہی ہے تو پھر مقتدیوں کو دیکھ کر نماز پڑھی جا سکتی ہے، وہ بات یہاں پر آ گئی۔ حضرت جابر سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھائی اور ابو بکر آپ کے پیچھے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر کہتے تو ابو بکر بھی تکبیر کہتے ہم کو سنانے کے لیے، یسمعنا کا یہاں پر لفظ آیا ہے سنانے کے لیے۔ تو کیا ہوتا تھا، ہم ابو بکر کی آواز سن کر نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ تو گویا اصل میں یہ امام ہی کی اقتداء ہے، لیکن بالواسطہ، یعنی انڈائریکٹ۔ باب نمبر 485 موقف الامام اذا كانوا ثلاثة والاختلاف في ذلك۔ جب تین آدمی ہوں تو بعضوں کے نزدیک امام بیچ میں کھڑا ہو اور ایک مقتدی کو دائنی طرف کرے، ایک کو بائیں طرف، اور بعض علماء کے نزدیک امام آگے بڑھ جائے اور دونوں مقتدی مل کر اس کے پیچھے کھڑے ہوں۔ حدیث نمبر 802 اخبرنا محمد بن عبید الکوفی عن محمد بن فضیل عن هارون بن عنزة عن عبد الرحمن بن الأسود عن الأسود وعلقمة قال دخلنا على عبد الله نصف النهار فقال إنه سيكون أمراء يشتغلون عن وقت الصلاة فصلوا لوقتها ثم قام فصلى بيني وبينه فقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل۔ اسود اور علقمہ سے روایت ہے ہم عبداللہ بن مسعود کے پاس دوپہر کو گئے، انہوں نے کہا قریب ہے وہ زمانہ جب امیر لوگ نماز کے وقت اور کاموں میں، یعنی دوسرے کاموں میں مشغول رہیں گے، تو تم اپنے وقت پر نماز پڑھ لیا کرنا۔ پھر عبداللہ بن مسعود کھڑے ہوئے اور علقمہ اور اسود کے بیچ میں کھڑے ہو کر نماز پڑھی۔ اس کے بعد کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا ہی کرتے دیکھا ہے۔ یعنی اس حدیث سے یہ پتہ چلا کہ اگر تین آدمی ہوں تو نماز کے لیے جو امام ہوگا وہ درمیان میں کھڑا ہوگا، یعنی تھوڑا سا آگے بڑھ کر، اور باقیہ دو لوگ جو ہوں گے وہ اس کی ایڑیوں کے پاس کھڑے ہوں گے۔ حدیث نمبر 803 اخبرنا عبدۃ بن عبد الله قال حدثنا زید بن الحباب قال حدثنا افلح بن سعید قال حدثنا بریدہ ابن سفیان ابن فروہ الاسلمی عن غلام لجده يقال له مسعود فقال مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بکر فقال لي ابو بکر یا مسعود ایتی ابا تمیم یعنی مولاه فقل له يحملنا على بعير ويبعث إلينا بزاد ودليل يدلنا فجئت إلى مولاي فأخبرته فبعث معي ببعير ووطب من لبن فجعلت آخذ بهم في إخفاء الطريق وحضرت الصلاة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وقام أبو بكر عن يمينه وقد عرفت الإسلام وأنا معهما فجئت فقمت خلفهما فدفع رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدر أبي بكر فقمنا خلفه۔ مسعود سے روایت ہے میرے سامنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے۔ ابو بکر نے مجھ سے کہا تم اپنے مالک یعنی ابو تمیم کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ ہمیں ایک اونٹ دے سواری کے لیے اور توشہ بھی دے، اور ایک شخص راستہ بتلانے والا بھی بھیجے جو ہم کو مدینے کی راہ یعنی مدینے کا راستہ بتلائے۔ میں نے اپنے مالک کے پاس آیا اور ان سے کہا، انہوں نے میرے ساتھ ایک اونٹ اور ایک یعنی جو پیالہ ہوتا ہے دودھ کا
وہ دیا، پھر میں ان کو لے چلا چھپے ہوئے راستوں میں سے، اور نماز کا وقت آ گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کی داہنی طرف کھڑے ہوئے۔ اس زمانے میں دین اسلام کو جان چکا تھا، یعنی جو کہہ رہے مسعود کے جو غلام تھے وہ کہہ رہے ہیں کہ اس زمانے میں دین اسلام کو جان چکا تھا، یعنی اس کی پہچان آ گئی تھی، واقفیت ہو گئی تھی، اور آپ کے ساتھ اس وجہ سے میں بھی آیا اور دونوں کے پیچھے کھڑا ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق کے سینے پر ہاتھ مارا، وہ پیچھے آئے، پھر ہم دونوں آپ کے پیچھے کھڑے ہوئے۔ تو یہاں پر اس حدیث سے پتہ یہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے کھڑے ہوئے۔ قال ابو عبد الرحمن بریدہ هذا ليس بالقوی فی الحدیث، ابو بریدہ کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ حدیث کے سلسلے میں قوی نہیں ہے، یعنی یہ زیادہ حیثیت نہیں رکھتے حدیث کے سلسلے میں۔ باب نمبر 486 اذا كانوا ثلاثة وامرأة، جب 3 مرد ہوں اور 1 عورت ہو تو کیا کیا جائے۔ حدیث نمبر 804 اخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه عن انس بن مالك ان جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام قد صنعته له فاكل منه ثم قال قوموا فليصلي بكم، قال انس فقمت الى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنفحته بماء فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفقت انا واليتيم وراءه عجوز من ورائنا فصلى لنا ركعتين ثم انصرف۔ انس بن مالک سے روایت ہے، ان کی دادی ملیکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا کھانا کھانے کے لیے جس کو انہوں نے تیار کیا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھایا، پھر فرمایا کھڑے ہو میں تم کو نماز پڑھاؤں گا۔ انس نے کہا میں اٹھا اور ایک بوریا جو بچھاتے بچھاتے کالا ہو گیا تھا اس کو پانی سے دھویا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور میں اور ایک یتیم آپ کے پیچھے تھے، یعنی ایک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہو گئے، ایک حضرت انس ہو گئے اور ایک یتیم، 3 مرد ہو گئے، اور ایک ان کی دادی تھی انس بن مالک کی، تو 3 مرد 1 عورت۔ حضرت فرماتے ہیں اور بڑھیا یعنی ملیکہ ہمارے پیچھے تھی، تو دونوں آگے تھے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور جو عورت تھی وہ عورت پیچھے کھڑی ہو گئی۔ تو عورت کو نماز کی حالت میں پیچھے رکھنا چاہیے، اگر آپ کہیں گھر وغیرہ میں اگر نماز پڑھیں تو عورت پیچھے ہی ہونا چاہیے۔ تو آپ نے 2 رکعتیں نماز پڑھی اور سلام پھیر دیا۔ باب نمبر 487 اذا كانوا رجلين وامرأتين، جب 2 آدمی ہوں اور 2 عورتیں ہوں۔ حدیث نمبر 805 اخبرنا سوید بن نصر قال انبأنا عبد الله بن المبارك عن سليمان بن المغيرة عن ثابت عن انس قال دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما هو الا انا وامي واليتيم وام حرام خالتي فقال قوموا فليصلي بكم، قال في غير وقت صلاة قال فصلى بنا۔ حضرت انس سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے، اس وقت کوئی نہ تھا مگر میں اور میری ماں اور یتیم لڑکا اور ام حرام میری خالہ، یعنی یہاں پر 2 عورتوں کا ذکر آیا، اس سے پہلے 1 عورت کا ذکر آیا تھا۔ آپ نے فرمایا کھڑے ہو جاؤ میں تمہارے ساتھ نماز پڑھوں گا۔ اس وقت نماز کا وقت نہ تھا، پھر آپ نے نماز پڑھائی یعنی نفل نماز برکت کے لیے، اس سے پہلے بھی بات آئی تھی۔ تو عورت کو بھی چاہے 1 ہو چاہے 2 ہو، عورتیں پیچھے ہی کھڑی ہونی چاہیے۔ حدیث نمبر 806 اخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبہ قال سمعت عبد الله بن مختار يحدث عن موسى بن انس عن انس انه كان هو ورسول الله صلى الله عليه وسلم وامه وخالته فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل انسا عن يمينه وامه وخالته خلفهما۔ یہاں پر تھوڑی سی تفصیل ہے۔ حضرت انس سے روایت ہے وہ تھے یعنی حضرت انس تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں مرد تھے، اور انس کی ماں اور خالہ یہ 2 عورتیں ہو گئی۔ تو آپ نے انس کو اپنی داہنی طرف کھڑا کر لیا یعنی اپنی رائٹ سائڈ، اور ماں اور خالہ کو ان کے اپنے پیچھے کھڑا کیا، یعنی خود ان عورتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے کھڑا کر دیا اور حضرت انس کو اپنے ساتھ کھڑا رہنے دیا یعنی اپنی داہنی طرف کھڑا کر لیا۔ باب نمبر 488 موقف الامام اذا كان معه صبي ومرأة،
جب ایک لڑکا اور ایک عورت ہو تو امام کہاں کھڑا ہونا چاہیے؟ حدیث نمبر 807 اخبرنا محمد بن اسماعیل بن ابراہیم قال حدثنا حجاج قال ابن جریج اخبرنی زیاد ان قزعة مولا لعبد قیس اخبره انه سمع اکرمة مولا ابن عباس عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال صلیت الى جنب النبی صلی اللہ علیہ وسلم وعائشة خلفنا تصلی معنا الى جنب النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصلی معه۔ ابن عباس سے روایت ہے میں نے نماز پڑھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں، یعنی آپ کے بازو، اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے پیچھے تھی، تو آپ نے نماز پڑھی، میں بھی آپ کے پہلو میں تھا، آپ کے ساتھ نماز پڑھتا جاتا تھا۔ یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پیچھے رہتی تھی، اور یہ جو ہیں یعنی جو مرد ہوتا تھا، جیسے حضرت ابن عباس ہیں، یہاں پر ابن عباس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے، یعنی داہنی طرف کھڑے ہوتے تھے بازو، اور حضرت عائشہ پیچھے کھڑی ہو جاتی تھی۔ حدیث نمبر 808 اخبرنا عمرو بن علی قال حدثنا یحیی قال حدثنا شعبہ عن عبد اللہ بن مختار عن موسیٰ ابن انس عن انس قال صلی بی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وبامرأة من اہلی فاقامنی عن یمینہ والمرأة خلفنا۔ حضرت انس سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ساتھ نماز پڑھی اور ہمارے گھر کی ایک عورت اور تھی، یعنی حضرت انس کے گھر میں ایک اور عورت بھی تھی، آپ نے مجھے داہنی طرف کھڑا کیا اور عورت کو پیچھے کھڑا کر دیا۔ باب نمبر 489 موقف الامام والماموم صبی، جب ایک لڑکا امام کے ساتھ کھڑا ہو تو امام، یعنی ایک لڑکا ہو جو نابالغ ہے اور وہ اکیلا ہے، تو امام کہاں کھڑا ہونا چاہیے اور وہ کہاں کھڑا ہونا چاہیے؟ حدیث نمبر 809 اخبرنا یعقوب بن ابراہیم قال حدثنا ابن علی عن ایوب عن عبد اللہ بن سعید بن جبیر عن ابیہ عن ابن عباس قال بت عند خالتی میمونہ فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی من اللیل فقمت عن شمالہ فقال بی هكذا فاخذ برأسی فاقامنی عن یمینہ۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے میں رات کو اپنی خالہ یعنی حضرت میمونہ کے پاس رہا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ تھیں۔ رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے لیے اٹھے، میں بھی اٹھا اور بائیں طرف آپ کے کھڑا ہو گیا، اور آپ نے میرا سر پکڑ کر مجھے داہنی طرف کھڑا کیا۔ بہت مشہور حدیث ہے۔ حضرت ابن عباس بائیں طرف کھڑے ہوئے تھے، یعنی لیفٹ سائڈ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑ کر ان کو اپنی داہنی طرف کر لیا۔ تو اگر بچہ بھی ہو، کوئی بھی ہو، نابالغ ہو، بالغ ہو، جیسا کہ اس سے پہلے بھی آپ نے سنا، تو حضرت انس کی روایت، اپنی دائنی طرف کھڑا کر لینا چاہیے۔ باب نمبر 490 من یلی الامام ثم الذی یلیہ، امام سے جو لوگ نزدیک ہوں تو کون ہونا چاہیے، یعنی امام سے قریب کون ہونا چاہیے، کیسے لوگ ہونا چاہیے؟ حدیث نمبر 810 اخبرنا حناد بن السری عن ابی معاویہ عن الاعمش عن عمارة بن عمیر عن ابی معمر عن ابی مسعود قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يمسح مناکبنا في الصلاة ويقول لا تختلفوا فتختلف قلوبكم ليليني منكم اولو الارحام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم قال ابو مسعود فانتم اليوم اشد اختلافا قال ابو عبد الرحمن ابو معمر اسمه عبد الله بن سخبرہ۔ ابو مسعود سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مونڈھوں پر ہاتھ پھیرتے تھے، یعنی اس طرح ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھیرتے تھے، اور نماز میں، اور یعنی نماز ہی میں آپ ہمارے مونڈھوں پر ہاتھ پھیرتے تھے، اور فرمایا کرتے تھے کہ آگے پیچھے مت ہو، یعنی صفوں کو سیدھی رکھو، آگے پیچھے مت ہونا، ورنہ تمہارے دلوں میں اختلاف ہو جائے گا، تمہارے دلوں میں پھوٹ پڑ جائے گی، تمہارے دل آگے پیچھے ہو جائیں گے۔ اور میرے نزدیک، یعنی میرے نزدیک مطلب امام کے نزدیک پہلی صف میں وہ لوگ رہیں جو عقل والے ہیں، یعنی ہوشیار، علم والے، کیونکہ اگر نائب بنانا بھی ہو، کوئی حادثہ پیش آئے تو علم والے کو، عقل والے کو آگے بڑھایا جا سکے، اور مقتدیوں کا اثر امام پر بھی بڑھتا ہے، اس لیے بھی تو ہوشیار لوگ، علم والے
ہونے چاہیے، پھر وہ لوگ جو ان سے قریب ہیں، یعنی ان سے عقل میں علم میں تھوڑے سے کم ہیں، عمر میں بھی تھوڑے سے کم ہیں، پھر اس کے بعد وہ جو ان سے تھوڑے سے کم ہو، اس طرح صفوں کی ترتیب بننی چاہیے۔ ابو مسعود نے کہا کہ آج کے روز تم میں پھوٹ پڑی ہے، اس کا مطلب یہ ہے یعنی تم لوگ آپس میں اختلاف کر رہے ہو کیونکہ صفیں آگے پیچھے ہو رہی ہیں۔ حدیث نمبر 811، اخبرنا محمد بن عمر بن علی بن مقدم قال حدثنا يوسف بن يعقوب قال اخبرني التيمي عن ابي مجلس عن قيس بن عباد قال بينا انا في المسجد في الصف المقدم فجبذني رجل من خلفي جبزة فنحاني وقام مقامي فوالله ما عقلت صلاتي فلما انصرف فإذا هو أبي بن كعب فقال يا فتى لا يسوءك الله إن هذا عهد من النبي صلى الله عليه وسلم إلينا أن نليه ثم استقبل القبلة فقال هلك أهل العقد ورب الكعبة ثلاثا ثم قال والله ما عليهم آسى ولكن آسى على من أضلوا قلت يا أبا يعقوب ما تعني بأهل العقد قال الأمراء۔ قیس بن عباد سے روایت ہے، میں مسجد میں تھا پہلی صف میں، اتنے میں ایک شخص نے مجھے پیچھے سے پکڑ کر کھینچا اور میری جگہ کھڑا ہو گیا، تو خدا کی قسم مجھے نماز کا خیال ہی نہیں رہا، یعنی بہت زیادہ غصہ آ گیا ان کو، جیسے عام طور پر ہوتا ہے، انسانی فطرت ہے۔ جب نماز سے فراغت ہوئی، یعنی جب نماز ختم ہوئی تو معلوم ہوا کہ وہ ابی ابن کعب ہے۔ انہوں نے کہا اے جوان، اللہ تم کو رنج نہ دے، یعنی اللہ تمہیں پریشان نہ کرے، یہ وصیت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم لوگوں کو، ہم آپ کے نزدیک رہیں۔ پھر انہوں نے قبلے کی طرف منہ کیا اور کہا مر گئے اہل عقد، یعنی سردار، قسم ہے کعبے کے پروردگار کی، اس طرح 3 مرتبہ کہا۔ اور یعنی وہ سردار جو نماز کا اہتمام کرتے تھے اور صفوں کا خیال رکھتے تھے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ، یعنی اس طرح کے سردار مر گئے، اس لیے اب نمازوں میں یعنی ترتیب صحیح نہیں رہی صفوں کی۔ یہ 3 بار انہوں نے کہا قسم خدا کی میں ان پر رنج نہیں کرتا، لیکن رنج کرتا ہوں ان پر جنہوں نے لوگوں کو گمراہ کیا۔ میں نے کہا اے ابو یعقوب، اہل عقد سے مراد کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا سردار اور امیر لوگ۔ باب نمبر 491، اقامت الصفوف قبل خروج الامام، امام کے باہر آنے سے پہلے صفوں کا قائم ہو جانا، یعنی امام کے باہر آنے سے پہلے مطلب امام اپنے کمرے سے باہر نکل جائے نماز پڑھانے کے لیے تو اس سے پہلے اپنے صفوں کو صحیح کر لینا۔ حدیث نمبر 812، اخبرنا محمد بن سلمہ قال انبأنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال اخبرني ابو سلمة بن عبد الرحمن انه سمع ابا هريرة يقول اقيمت الصلاة فقمنا فعدلت الصفوف قبل ان يخرج الينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اذا قام في مصلاه قبل ان يكبر فانصرف فقال لنا مكانكم فلم نزل قیاما ننتظره حتى خرج الینا قد اغتسل ينطف رأسه ماء فکبر وصلى۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نماز کی تکبیر ہوئی، ہم لوگ کھڑے ہوئے اور صفیں جم گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باہر تشریف لانے سے پہلے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمرے سے بھی باہر ہی نہیں نکلے تھے کہ صفیں جم گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باہر تشریف لانے سے پہلے صفیں جم گئی تھی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، جب اپنے مقام پر کھڑے ہوئے تو تکبیر نہ کہی اور لوٹے لوگوں سے کہا تم اپنی جگہ پر جمے رہو۔ ہم لوگ کھڑے آپ کا انتظار کرتے رہے یہاں تک کہ آپ باہر نکلے غسل کر کے، آپ کے سر سے پانی ٹپک رہا تھا، پھر آپ نے تکبیر کہی اور نماز پڑھی۔ یعنی جہاں تک ہو سکے، جیسے ہی اس سے پہلے بھی حدیث گزری ہے کہ جیسے ہی امام نظر آ جائے تو صفوں کو کھڑا کر لینا چاہیے، صفیں ترتیب وار کھڑی ہو جانی چاہیے۔ باب نمبر 492، کیف یقوم الامام الصفوف، امام صفوں کو کس طرح جمائے، کس طرح کھڑی کرے۔
حدیث نمبر 813 اخبرنا قتيبة بن سعيد قال انبأنا ابو الاحوص عن سماك عن النعمان بن بشير قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم الصفوف كما تقوم الفداح فأبصر رجلا خارجا صدره من الصف فلقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لتقيمن صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم۔ نعمان بن بشیر سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفوں کو ایسا برابر کرتے تھے جیسے تیر برابر کیے جاتے ہیں، یعنی جیسے تیروں کو برابر رکھا جاتا ہے، جیسے انگلیاں ہیں تو تیر جیسے برابر رکھے جاتے ہیں اسی طرح یعنی ان میں کوئی آگے پیچھے کوئی چیز نہیں ہوتی اور برابری ان میں ہوتی ہے، تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی صفوں کو برابر کرتے تھے۔ اور مسلم کی روایت میں ہے کہ صفوں کو آپ ایسا برابر کرتے تھے کہ تیروں کو ان سے برابر کر سکیں، اور یہ مبالغہ ہے صف کی درستی میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جو اپنا سینہ سب سے باہر نکالے ہوئے تھا، یعنی اس کا سینہ تھوڑا سا سب سے جیسے صف ہوتی ہے بالکل لمبی، تو تھوڑا سا ایک شخص باہر نکلا ہوا تھا، یعنی ایک صحابی کا سینہ سب سے باہر نکلا ہوا تھا۔ تو راوی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنی صفوں کو برابر کرو ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے خلاف انتشار ڈال دے گا، او لا یخالفن اللہ بین وجوہکم، تمہارے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ اختلاف ڈال دے گا۔ حدیث نمبر 814 اخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابو الاحوص عن منصور عن طلحة بن مصرف عن عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء بن عازب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلل الصفوف من ناحية إلى ناحية يمسح مناكبنا وصدورنا يقول لا تختلفوا فتختلف قلوبكم وكان يقول إن الله وملائكته يصلون على الصفوف المتقدمة۔ براء ابن عازب سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفوں کے اندر ایک طرف سے دوسری طرف جاتے تھے اور ہمارے مونڈھوں اور سینوں پر ہاتھ پھیرتے تھے اور فرماتے تھے اختلاف مت کرو، یعنی صفوں کو سیدھی رکھو ورنہ تمہارے دلوں میں پھوٹ پڑ جائے گی۔ اور آپ فرماتے تھے اللہ جل جلالہ اپنی رحمت بھیجتا ہے، فرشتے دعا کرتے ہیں پہلی صفوں کے لیے، یعنی پہلی صفوں میں جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں ان کے لیے۔ باب نمبر 493 ما یقول الامام اذا تقدم فی تسویۃ الصفوف، جب امام آگے بڑھے تو صفوں کے برابر کرنے کے لیے کیا کہنا چاہیے۔ حدیث نمبر 815 اخبرنا بشر بن خالد العسکری قال حدثنا غندر عن شعبة عن سلیمان عن عمارة بن عمیر عن ابی معمر عن ابی مسعود قال كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يمسح عواتقنا يقول اسطروا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم وليليني منكم اولو الارحام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم۔ حدیث گزر چکی ہے۔ ابو مسعود سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مونڈوں پر ہاتھ پھیرتے تھے اور فرماتے تھے برابر ہو جاؤ، آگے پیچھے مت ہو، اس طرح کہنا چاہیے امام کو، نہیں تو تمہارے دلوں میں پھوٹ پڑ جائے گی۔ اور نزدیک رہیں مجھ سے وہ لوگ جو عقل اور شعور والے ہوں، پھر وہ لوگ جو ان سے قریب ہیں، یعنی ان سے تھوڑا سا کم علم رکھتے ہیں، کم عقل رکھتے ہیں، پھر وہ لوگ جو ان سے اور قریب ہیں۔ باب نمبر 494 کم مرتن یقول امتووا یا استووا، امام کتنی بار کہے کہ برابر ہو جاؤ۔ حدیث نمبر 816 اخبرنا ابو بکر بن نافع قال حدثنا بهز بن اسد قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول استووا واستووا استووا فوالذي نفسي بيده انی لاراکم من خلفی کما اراکم من بین یدی۔ انس سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے برابر ہو جاؤ، برابر ہو جاؤ، برابر ہو جاؤ۔ قسم اس شخص کی، یعنی اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں تم کو اس طرح دیکھتا ہوں پیچھے سے جیسے آگے سے دیکھتا ہوں۔ تو اس حدیث میں بتلایا گیا ہے کہ امام 3 مرتبہ اعلان کریں کہ استووا صفوفکم یا سووا صفوفکم، تو یا اردو میں اگر کہیں تو اس طرح کہیں کہ اپنی اپنی صفوں کو درست کر لیں۔ 3 مرتبہ اعلان کرنا چاہیے تاکہ دور دور تک آواز پہنچے
اور لوگ اگر ایک مرتبہ نہ سن سکیں تو 2 مرتبہ، 2 سے نہ سن سکیں تو تیسری مرتبہ سن کر اپنی صفیں صحیح کر سکیں۔ باب نمبر 495، حث الامام علی رص الصفوف والمقاربۃ بینہا، امام لوگوں کو رغبت دے کہ صفیں برابر کریں اور مل کر کھڑے ہوں۔ حدیث نمبر 817، اخبرنا علی بن حجر انبأنا اسماعیل عن حمید عن انس قال اقبل علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بوجهه حين قام الى الصلاة قبل ان يكبر فقال اقیموا صفوفکم وتراصوا فانی اراکم من وراء ظہری۔ حضرت انس سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کو کھڑے ہوئے تو ہماری طرف متوجہ ہوئے تکبیر تحریمہ سے پہلے، پھر فرمایا برابر کرو صفیں اپنی اپنی اور مل کر کھڑے ہو جاؤ کیونکہ میں تم کو پیچھے سے دیکھتا ہوں۔ حدیث نمبر 818، اخبرنا محمد بن عبداللہ بن المبارک المخرمی قال حدثنا ابو هاشم قال حدث هشام قال حدثنا ابان قال حدثنا قتادہ قال حدثنا انس ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال راصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالاعناق فوالذي نفسي بيده اني لارى الشياطين تدخل من خلال الصف كانها الحدف۔ حضرت انس سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ملی ہوئی رکھو صفوں کو اور نزدیک صفیں کھڑی کرو، یعنی صفوں کو بالکل ملا کر رکھو، ایک دوسرے سے ملے ہوئے رہو اور بیچ میں کوئی خلل نہ ہو کیونکہ اس میں شیطان داخل ہو جاتا ہے جیسے اسی حدیث میں، اور برابر رکھو گردنیں، قسم خدا کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں شیطان کو دیکھتا ہوں وہ صفوں کے بیچ میں گھس آتا ہے، گویا سیاہ بچہ ہے بکری کا، یعنی بکری کے کالے بچے کی شکل اختیار کر کے شیطان صفوں کے بیچ میں جہاں پر جگہ خالی ہوتی ہے وہاں گھس جاتا ہے، داخل ہو جاتا ہے اور لوگوں کو اس سے ڈالنا شروع کرتا ہے جس سے نمازیں خراب ہوتی ہیں۔ حدیث نمبر 819، اخبرنا قتیبہ قال حدثنا فضیل بن عیاد عن الاعمش عن المسیب بن رافع عن تمیم بن طرفة عن جابر بن سمرة قال خرج الینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال الا تصفون كما تصف الملائكة عند ربهم قالوا وكيف تصف الملائكة عند ربهم قال يتمون الصف الاول ثم يتراصون في الصف۔ جابر بن سمرہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے اور فرمایا تم فرشتوں کی طرح صف نہیں باندھتے اپنے پروردگار کے سامنے، یعنی لوگوں نے کہا یا رسول اللہ فرشتے کیسے صف باندھتے ہیں اپنے رب کے پاس؟ آپ نے فرمایا کہ وہ پہلی صف کو پورا کرتے ہیں، پھر اس کے بعد جب وہ بھر جاتی ہے تو پھر پیچھے والی دوسری صف کو پوری کرتے ہیں اور صف میں مل کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح یعنی جس طرح فرشتے اللہ رب العزت کے سامنے صفیں بنا کر کھڑے ہوتے ہیں اور اگلی والی صفوں کو پہلے پوری کرتے ہیں، اسی طرح ہمیں بھی کرنا چاہیے۔ باب نمبر 496، فضل الصف الاول علی الثانی، پہلی صف کی فضیلت دوسری صف پر کیا ہے۔ حدیث نمبر 820، اخبرنا یحیی بن عثمان الحمصی قال حدثنا بقیہ عن بحیر بن سعید عن خالد بن معدان عن جبیر بن نفیر عن العرباض بن ساریۃ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان يصلي على الصف الاول ثلاثا وعلى الثاني واحدة۔ عرباض بن ساریہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی صف میں یا پہلی صف کے لیے 3 بار دعا فرماتے تھے اور دوسری صف کے لیے 1 بار دعا فرماتے تھے، تو گویا پہلی صف کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 مرتبہ دعا ہے اور دوسری صف کے لیے 1 ہی مرتبہ ہے۔ باب نمبر 497، الصف المؤخر، پچھلی صف کا بیان۔ حدیث نمبر 821، اخبرنا اسماعیل بن مسعود عن خالد قال حدثنا سعید عن قتادہ عن انس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اتم الاول ثم الذي يليه فان كان نقص فليكن في الصف المؤخر۔ حضرت انس سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پورا کرو پہلی صف کو، پھر جو اس سے نزدیک ہے اس کو پورا کرو، اگر کچھ کمی باقی رہے تو پچھلی صف میں رہو نہ کہ پہلی صف میں۔ باب نمبر 498، من وصل صفا، جو شخص صفوں کو بھر دے یعنی خالی جگہ میں اگر وہ آ کر کھڑا ہو جائے تو اس کے بارے میں۔ حدیث نمبر 822، اخبرنا عیسی بن ابراہیم ابن مسعود قال حدثنا عبداللہ بن وہب عن معاویہ ابن صالح عن ابی الزاہریہ عن کثیر بن مرہ عن عبداللہ بن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال
من وصل صفا وصلہ اللہ ومن قطع صفا قطعہ اللہ عز وجل۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صفوں کو ملائے گا اللہ رب العزت بھی اس کو ملائے گا، یعنی اللہ رب العزت اس پر نعمتیں عطا کرے گا اور لوگوں کی دلوں میں اس کے لیے محبت ڈالے گا۔ اور جو شخص صف کاٹے گا، یعنی صف کو مکمل نہیں کرے گا، پہلی صف خالی ہے اور پیچھے کھڑا ہو گیا، تو پھر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی کاٹ دے گا، یعنی لوگوں سے اس کی محبت ختم کرے گا، لوگوں کے دل میں نفرت پیدا ہوگی، یہ ساری چیزیں ہیں۔ جیسا کہ پہلے حدیث میں گزرا کہ اولا یخالفن اللہ بین وجوہکم، یعنی ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے درمیان اختلاف پیدا کر دے گا۔ باب نمبر 499 ذکر صفوف النساء والشر صفوف الرجال، مردوں کی صف کون سی بری ہے اور عورتوں کی صف کون سی بہتر ہے۔ حدیث نمبر 823 اخبرنا اسحاق بن ابراہیم قال حدثنا جریر عن سہیل عن ابیہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر صفوف الرجال اولها وشرها آخرها وخیر صفوف النساء آخرها وشرها اولها۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردوں کی صفوں میں سب سے بہتر وہ صف ہے جو سب سے آگے ہو، یعنی امام کے قریب، اور بدتر صف وہ ہے یعنی بھلائی کے اعتبار سے، اور سب سے بدترین صف وہ ہے جو سب کے بعد ہو، یعنی عورتوں کے قریب ہو، کیونکہ مردوں کی صفیں آگے ہوتی ہیں اور عورتوں کی پیچھے ہوتی ہیں، تو جو سب سے آگے ہوگی وہ عورتوں سے اتنی ہی زیادہ ہوگی صف، اس لیے وہ سب سے بہتر ہے، اور جو مردوں کی سب سے آخری صف ہوگی وہ عورتوں سے اتنی ہی زیادہ قریب ہوگی، بلکہ عورتوں کے بعد وہی صف ہوگی، اس لیے وہ سب سے بدترین ہے۔ اور عورتوں کی صفوں میں سب سے بہتر صف وہ ہے جو سب کے بعد ہو، یعنی سب سے آخری صف ہو، کیونکہ جو سب سے آخری ہوگی وہ مردوں کی صفوں سے اتنی ہی زیادہ دور ہوگی، اس لیے وہ سب سے بہتر ہے۔ اور سب سے بدتر وہ ہے جو سب سے آگے ہو، یعنی مردوں کے قریب ہو، مردوں کی آخری صف اور عورتوں کی پہلی صف بری ہے۔ باب نمبر 500 الصف بین السواری، ستونوں کے بیچ میں صف بندی کرنا۔ حدیث نمبر 834 اخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا ابو نعيم عن سفيان عن يحيى بن هاني عن عبد الحميد بن محمود قال كنا مع انس فصلينا مع امير من الامراء فدفعونا حتى قمنا وصلينا بين الساريتين فجعل انس يتاخر وقال قد كنا نتقي هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ عبد الحمید بن محمود سے روایت ہے کہ ہم انس کے ساتھ تھے تو ہم نے نماز پڑھی ایک حاکم کے ساتھ، لوگوں نے ہم کو دھکا دیا یہاں تک کہ ہم کھڑے ہوئے اور نماز پڑھی دو ستونوں کے درمیان، تو انس پیچھے ہٹتے تھے اور کہتے تھے ہم اس بات سے بچتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یعنی ستونوں کے درمیان کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھتے تھے بلکہ سب پیچھے کر لیا کرتے تھے۔ باب نمبر 501 المکان الذی یستحب من الصف، صف میں کون سی جگہ کھڑے ہونا سب سے بہتر ہے۔ حدیث نمبر 825 اخبرنا سوید بن نصر قال انبأنا عبد الله عن مسعر عن ثابت بن عبید عن ابن البراء قال كنا اذا صلينا خلف رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم احببت ان اكون عن يمينه۔ برا سے روایت ہے ہم جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے تھے تو میں چاہتا تھا کہ آپ کے داہنی طرف کھڑا رہوں، تو یہ یعنی امام کی داہنی طرف کھڑا ہونا زیادہ افضل ہے۔ باب نمبر 502 ما علی الامام من التخفیف، امام کو نماز میں کس قدر تخفیف یعنی نماز کو کس قدر ہلکا پڑھانا چاہیے اور کس طرح نماز میں آسانی کرنا چاہیے لوگوں کے لیے۔ حدیث نمبر 826 اخبرنا قتیبہ عن مالک عن ابی الزناد عن الاعرج عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا صلى احدكم بالناس فليخفف فان فيهم السقيم والضعيف والكبير واذا صلى احدكم لنفسه فليطول ما شاء۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی لوگوں کی نماز پڑھائے یعنی امامت کرے تو ہلکی نماز پڑھائے یعنی چھوٹی، کیونکہ جماعت میں بیمار بھی ہیں، خاتون بھی ہیں یعنی عورتیں بھی ہیں اور بوڑھے بھی ہیں، اور جب آپ اکیلے نماز پڑھیں تو چاہے جتنا اس کو لمبا کر لیں نماز کو، کیونکہ آپ کو ہی پڑھنا ہے، آپ اکیلے ہیں اس نماز کے اندر،
دوسروں کی کوئی رعایت کی بھی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ دوسروں کو نماز پڑھا رہے ہیں تو وہاں پر دوسروں کی رعایت کرنا چاہیے. حدیث نمبر 827. اخبرنا قتیبہ قال حدثنا ابو عوانہ عن قتادہ عن انس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اخف الناس صلاۃ فی تمام. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں میں سب سے ہلکی اور پوری نماز پڑھاتے تھے. حدیث نمبر 828. اخبرنا سوید بن نصر قال حدثنا عبد الله عن الاوزاعي قال حدثنا يحيى بن ابي كثير عن عبد الله بن ابي قتاده عن ابي قتاده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اني لاقوم بالصلاه فاسمع بكاء الصبي فاوجز صلاتي كراهيه ان اشق على امه. ابی قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نماز میں کھڑا ہوتا ہوں پھر بچے کے رونے کی آواز سنتا ہوں تو نماز کو مختصر کر دیتا ہوں. ایسی چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھتا ہوں کیونکہ مجھے برا معلوم ہوتا ہے کہ اس کی ماں پر تکلیف ہو. یعنی مطلب یہ ہے کہ عورتیں بھی نماز میں ہوا کرتی تھیں, بچے روتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں چھوٹے چھوٹے سورے پڑھا کرتے تھے تاکہ وہ بچہ رونے کی وجہ سے ماں کو نماز میں تکلیف ہو رہی ہے اس لیے. باب نمبر 503 الرخصۃ للامام فی التطویل. امام کو لمبی صورتیں پڑھنے کی اجازت. حدیث نمبر 829. اخبرنا اسماعیل بن مسعود قال حدثنا خالد بن الحارث عن ابن ابی ذئب قال اخبرني الحارث بن عبد الرحمن عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالتخفيف ويؤمنا بالصافات. عبداللہ بن عمر سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم کرتے تھے نماز ہلکی پڑھنے کا اور آپ پڑھاتے تھے سورہ والصافات کو, یعنی جس میں تقریباً 180 آیتیں ہیں, چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں جیسے والصافات صفا والزاجرات زجرا فالتالیات ذکرا. ایک ہی سطر میں 3 آیتیں آ گئیں تو اس طرح چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم والصافات پڑھایا کرتے تھے. تو ایک حساب سے یہ صورت تھوڑی سی لمبی بھی ہے, یعنی آیتیں زیادہ ہیں تو یہ صورت بڑی بھی ہے تھوڑی سی, تو اتنی حد تک پڑھ سکتے ہیں اگر جب کہ لوگوں کو کوئی پریشانی نہ ہو. باب نمبر 504 ما یجوز للامام من العمل فی الصلاۃ. امام نماز میں کیا کر سکتا ہے, یعنی کون سا کام کر سکتا ہے. حدیث نمبر 830. اخبرنا قتیبہ قال حدثنا سفیان عن عثمان بن ابی سلیمان عن عامر بن عبد الله بن الزبیر عن عمرو بن سلیم الزرقی عن ابی قتادہ قال رأيت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يؤم الناس وهو حامل امامة بنت ابی العاص رضی اللہ عنہ على عاتقه فإذا ركع وضعها وإذا رفع من سجودها أعادها. ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ امامت کر رہے تھے اور اپنے کاندھے پر اپنی نواسی یعنی امامہ بنت ابو العاص جو غالباً حضرت زینب کی بیٹی ہیں, امامہ بنت ابو العاص کو اٹھائے ہوئے تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کرنے کے لیے جب رکوع کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کو زمین پر بٹھا دیتے, پھر جب سجدے سے اٹھتے اس کو اٹھا لیتے اور کاندھے پر بٹھا لیتے. تو یہ تو بات ہے, لیکن حدیثیں ایسی بھی ہیں کہ جس میں اس طرح کے کاموں سے روکا گیا. یہ شاید ابتدائی اسلام کی بات ہے, یعنی جب ابھی اسلام میں وہ احکامات نازل نہیں ہوئے تھے مکمل, اور نماز میں آپ نے سنا بھی ہوگا کہ نماز میں باتیں کرنا بھی جائز تھا, نماز میں سلام کا جواب دینا بھی جائز تھا شروع میں, کیونکہ جب ابھی عادت ہو رہی تھی لوگوں کو نماز کے لیے تو اس وقت یہ بھی جائز تھا. لیکن اب دوسری احادیث کو لے کر مسئلہ یہ بنایا گیا ہے کہ چاہے امام ہو یا مقتدی ہو, کوئی بھی ہو, نماز میں اتنا عمل کر سکتا ہے جو 3 مرتبہ سبحان اللہ بولنے سے کم ہو. یعنی جیسے مثال کے طور پر چہرہ پلٹایا ہوا ہے, اس کا ایسا پلٹے ہوا ہے, تو 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے سے کم وقت میں اگر اس نے چہرے کو پلٹا لیا
تو پھر اس کی نماز باقی رہے گی، اور 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے بقدر یا اس سے زیادہ اگر رہا تو پھر نماز اس کی ٹوٹ جائے گی، فاسد ہو جائے گی۔ یا اسی طرح مثال کے طور پر اس کو کھجانا ہے، کھجلی ہو رہی ہے اس کو، اور وہ کھجا رہا ہے، اب اس کو تھوڑی سی ضرورت ہے کھجانے کی، اگر تھوڑا سا کھجا کر اس کو چھوڑ دیا تو پھر اس کی نماز نہیں گئی، یعنی ختم نہیں ہوئی، ٹوٹی نہیں۔ اس کو تھوڑی سی ضرورت ہے لیکن زیادہ دیر تک کھجا رہا ہے، یعنی 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے بقدر، یعنی اتنا وقت یا اس سے زیادہ اگر کھجاتا ہے تو پھر اس کی نماز فاسد ہو جائے گی، نماز ٹوٹ جائے گی اس کی۔ یہ جو حدیث آپ کے سامنے پیش کی گئی حضرت امامہ کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کندھے پر اٹھا لیا کرتے تھے، تو یہ ابتدائے اسلام، یعنی اسلام کا جب ابھی آغاز تھا، یا نماز کی جب ابھی ابتدا تھی، لوگوں کو ابھی نماز کی ٹریننگ گویا ہو رہی تھی، تو اور نماز کی طرف صرف آمادہ کیا جا رہا تھا، نماز کی طرف لوگوں کو ابھی بلایا جا رہا تھا، نماز میں اتنی ابھی سختی نہیں آئی تھی نماز کے احکامات میں۔ باب نمبر 505 مبادرۃ الامام، امام سے آگے رکوع یا سجدہ کرنا، یہ کیسا ہے؟ حدیث نمبر 831 اخبرنا قتیبہ قال حماد عن محمد بن زیاد عن ابی ہریرہ قال قال محمد صلی اللہ علیہ وسلم الا یخشى الذی یرفع رأسه قبل الامام ان یحول اللہ رأسه رأس حمار، بڑی وعید ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ڈرتا نہیں وہ شخص جو اپنا سر امام سے پہلے اٹھا لیتا ہے۔ کیوں ڈرتا نہیں ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ اس کا سر گدھے کے سر کی طرح بنا دے گا، اس کو ڈرنا چاہیے، نہیں بنانا چاہیے۔ حدیث نمبر 832 اخبرنا یعقوب بن ابراہیم قال حدثنا ابن علیہ قال انبأنا شعبہ عن ابی اسحاق قال سمعت عبد الله بن يزيد يخطب قال حدثنا البراء وكان غير كذوب انهم كانوا اذا صلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع رأسه من الركوع قاموا قياما حتى يروه ساجدا ثم سجدوا۔ حضرت براء سے روایت ہے، صحابہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نماز پڑھتے تھے اور آپ رکوع سے اپنا سر اٹھاتے تو وہ سیدھے کھڑے رہتے، جب دیکھتے آپ سجدے میں جا چکے اس وقت سجدہ کرتے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ جب کرتے، آپ یعنی سجدے میں جا چکتے تو پھر صحابہ سجدے میں جایا کرتے تھے۔ تو اس حدیث سے یہ بات نکلتی ہے کہ امام سے پہلے سجدے میں یا رکوع میں یا کوئی بھی عمل نہیں کرنا چاہیے۔ حدیث نمبر 833 اخبرنا مؤمل بن هشام قال حدثنا اسماعیل بن علیہ عن سعید عن یونس بن جبیر عن حتان بن عبد الله قال صلى بنا ابو موسى فلما كان في القعدة دخل رجل من القوم فقال اقرت الصلاة بالبر والزكاة فلما سلم ابو موسى اقبل على القوم فقال ايكم القائل هذه الكلمة فرم القوم قال يا حتان لعلك تلقتها قال لا وقد خشيت أن تبكعني بها فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمنا صلاتنا وسنتنا فقال إنما الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين يحببكم الله وإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فقال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد يسمع الله لكم وإذا سجد فاسجدوا وإذا ركع وإذا رفع فارفعوا فإن الإمام يسجد قبلكم ويرفع قبلكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلك بتلك۔ حتان بن عبداللہ سے روایت ہے، ابو موسیٰ اشعری نے نماز پڑھائی، جب وہ بیٹھے نماز میں تو ایک شخص آیا اور بولا نماز قائم کی گئی ہے، نماز نیکی اور پاکی سے۔ جب ابو موسیٰ نے سلام پھیرا تو لوگوں کی طرف مخاطب ہوئے اور بولے کہ کس نے تم نے سے بات کہی تھی، یعنی یہ بات کس نے کہی تھی؟ سب لوگ چپ بیٹھے رہے۔ انہوں نے کہا اے حتان شاید تم نے یہ بات کہی۔ انہوں نے کہا نہیں، مجھے ڈر ہے کہیں تم غصے میں نہ ہو مجھ پر، یعنی مجھ پر تمہیں غصہ نہ آ جائے۔ ابو موسیٰ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو نماز اور اس کے طریقے سکھلاتے تھے، آپ نے فرمایا امام اس لیے ہے کہ اس کی اطاعت اور پیروی کی جائے، جب وہ تکبیر کہے تم بھی تکبیر کہو، جب وہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو تم آمین کہو، اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرے گا، اور جب وہ رکوع کرے تم بھی رکوع کرو،
اور جب وہ سر اٹھائے تم بھی سر اٹھاؤ، اور جب وہ سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے تم ربنا لک الحمد کہو۔ اللہ سنے گا تمہارے کہنے کو، اور وہ جب سجدہ کرے تو تم بھی سجدہ کرو، اور جب وہ سر اٹھائے تم بھی سر اٹھاؤ، کیونکہ امام تم سے پہلے سجدہ کرتا ہے اور سر اٹھاتا ہے، اور تمہارا ہر ایک رکن اس کے بعد ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادھر کی کسر ادھر نکل جائے گی۔ باب نمبر 506 خروج الرجل من صلاة الامام وفراغه من صلاته في ناحية المسجد۔ ایک شخص امام کے ساتھ نماز توڑ کر الگ نماز پڑھے، امام کے ساتھ پڑھ رہا تھا، اب توڑ کر یعنی اس کی نماز سے نکل جائے۔ حدیث نمبر 834 اخبرنا واصل بن عبد الاعلى قال حدثنا ابن فضيل عن الاعمش عن محارب بن ديار عن جابر قال جاء رجل من الانصار وقد اقيمت الصلاه فدخل المسجد فصلى خلف معاذ فطول بهم وانصرف الرجل فصلى في ناحيه المسجد ثم انطلق فلما قضى معاذ الصلاه قيل له ان فلانا فعل كذا وكذا فقال معاذ لئن اصبحت لأذكرن ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى معاذ النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه فقال ما حملك على ما صنعت؟ فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم عملت على ناضحي من النهار فجئت وقد أقيمت الصلاة فدخلت المسجد فدخلت معه في الصلاة فقرأ سورة كذا وكذا فطول فانصرفت فصليت في ناحية المسجد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفتان يا معاذ أفتان يا معاذ أفتان يا معاذ۔ حضرت جابر سے روایت ہے ایک شخص انصاری میں سے آیا، یعنی انصاری شخص آیا اور نماز کھڑی تھی، وہ مسجد میں گیا اور معاذ بن جبل کے پیچھے جماعت میں شریک ہو گیا۔ معاذ نے رکعت کو بہت لمبا کیا، یعنی بہت لمبی رکعت پڑھائی، سورہ بھی شاید لمبا پڑھا دیا، تو اس شخص نے نماز توڑ کر ایک کونے میں جا کر الگ نماز پڑھ لی اور چلا گیا۔ جب معاذ نماز سے فارغ ہوئے تو لوگوں نے ان سے بیان کیا کہ فلاں شخص نے ایسا کیا ہے، یعنی نماز توڑ کر خود سے اپنی الگ انفرادی نماز پڑھ کر چلا گیا ہے۔ تو معاذ نے کہا صبح ہو تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ضرور بیان کروں گا، یعنی کل صبح میں ضرور بیان کروں گا۔ معاذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور سب حال بیان کیا، یعنی پوری کیفیت بیان کی، تو آپ نے اس شخص کو بلا بھیجا اور پوچھا کہ تو نے یہ کیا کر دیا اور کیوں کیا؟ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے سارے دن پانی کھینچا پھر آیا، یعنی کام کر کر کے تھک چکا ہوں، میں مزدوری کر کر کے پانی، جیسے کیونکہ ڈول سے نکالنا پڑتا تھا کنویں سے، تو میں نے سارے دن پانی کھینچا پھر آیا تو نماز ہو رہی تھی، میں مسجد میں گیا اور جماعت میں ان کے ساتھ شریک ہو گیا نماز پڑھنے کے لیے، انہوں نے فلاں سورت پڑھنا شروع کر دی اور بہت طول کیا، یعنی بہت لمبی انہوں نے نماز پڑھائی، تو میں نے نماز چھوڑ کر ایک کونے میں الگ نماز پڑھ لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا اے معاذ کیا تو لوگوں کو تکلیف میں ڈالنے والا ہے؟ کیا تم لوگوں کو فتنے میں ڈالنے والا ہو؟ افتان فتنے سے کیا تم لوگوں کو پریشان کرو گے؟ کیا تم لوگوں کو پریشان کرو گے؟ اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا۔ باب نمبر 507 الاتام بالامام یصلی قاعدا، امام اگر بیٹھ کر نماز پڑھے تو مقتدی بھی بیٹھ کر نماز پڑھیں۔ حدیث نمبر 835 اخبرنا قتیبہ عن مالک عن ابن شہاب عن انس بن مالک ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکب فرسا فصرع عنه فجحش شقه الأيمن فصلى صلاة من الصلوات وهو قاعد فصلينا وراءه قعودا فلما انصرف قال انما جعل الامام ليؤتم به فإذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعون۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھوڑے پر سوار ہوئے، آپ گر پڑے تو داہنا حصہ بدن کا چھل گیا، اس وجہ سے آپ نے ایک نماز بیٹھ کر پڑھی، ہم لوگوں نے بھی آپ کے پیچھے بیٹھ کر نماز پڑھی، یہ اصل بتانا ہے۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا امام اس لیے ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، جب وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھے تو تم بھی کھڑے ہو کر نماز پڑھو، اور جب وہ رکوع کرے تو تم بھی رکوع کرو، جب سمیع اللہ لمن حمدہ کہے تو تم ربنا لک الحمد کہو، اور جب بیٹھ کر نماز پڑھے تو تم سب بھی بیٹھ کر نماز پڑھو۔ درود شریف پڑھیے۔
حدیث نمبر 836 اخبرنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابو معاوية عن الأعمش عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بلال يؤذن بالصلاة فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت قلت يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف وإنه متى يقوم في مقامك لا يسمع بالناس فلو أمرت عمر. فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقلت لحفصة قولي له. فقالت له فقال إن كنا لأنتن صواحبات يوسف مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت مروا أبا بكر. فلما دخل في الصلاة وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفسه خفة قالت فقام يهادى بين الرجلين ورجلاه تخطان في الأرض. فلما دخل المسجد سمع أبو بكر حسه فذهب ليتأخر فأومى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قم كما أنت. قالت فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قام عن يسار أبي بكر جالسا فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس جالسا وأبو بكر قائما يقتدي أبو بكر برسول الله صلی اللہ علیہ وسلم والناس يقتدون بصلاة ابی بکر رضی اللہ عنہ. ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تو بلال آئے آپ کو نماز کی خبر دینے کے لیے. آپ نے فرمایا ابو بکر کو حکم دو نماز پڑھانے کا. میں نے کہا یا رسول اللہ ابو بکر نرم دل ہیں, وہ جب آپ کی جگہ کھڑے ہوں گے اور آپ کو یاد کریں گے تو لوگوں کو ان کی آواز سنائی نہیں دے گی, یعنی قرآن پڑھنے کی جو آواز ہوگی وہ سنائی نہیں دے گی رونے کرنے کی وجہ سے. کاش اگر آپ حضرت عمر کو حکم دے دیں. آپ نے فرمایا کہ ابو بکر کو نماز پڑھانے کا حکم دے, یعنی دوسری مرتبہ بھی آپ نے وہی کہا. میں نے حفصہ سے کہا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو. آپ نے فرمایا تم یوسف کی ساتھیاں ہو کہ اپنا ہی کہے جاتی ہو دوسرے کی نہیں سنتی. حکم کرو ابو بکر کو کہ وہ نماز پڑھائیں. آخر لوگوں نے ابو بکر سے کہا نماز پڑھانے کے لیے. جب انہوں نے نماز شروع کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طبیعت کو ہلکا پایا, یعنی طبیعت میں تھوڑی سی چستی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محسوس ہوئی, یعنی بیماری کی جو شدت تھی وہ کم ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور دو شخصوں پر تکیہ لگا کر, یعنی دو لوگوں کا سہارا لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے مسجد, اور آپ کے پاؤں گھسیٹتے تھے, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاؤں کو, یعنی طاقت اتنی نہیں تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیروں پر چل کر آ سکیں, تو آپ پیر گھسٹتے ہوئے آئے. تو جب آپ مسجد میں آئے ابو بکر نے آپ کی آہٹ پا کر, یعنی آپ کی تھوڑی سی آواز محسوس کر کے آپ پیچھے ہٹنے کا ارادہ کیا. آپ نے اشارہ کیا کہ اپنی جگہ کھڑے رہو. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ابو بکر کے بائیں جانب بیٹھ گئے, یعنی بائیں جانب لیفٹ سائڈ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر نماز پڑھتے تھے اور ابو بکر کھڑے کھڑے آپ کی پیروی کرتے تھے, اور لوگ سب ابو بکر کی پیروی کرتے تھے, یعنی کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے. حدیث نمبر 837 اخبرنا العباس بن عبد العظیم العنبری قال حدثنا عبد الرحمن بن مہدی قال حدثنا زائدہ عن موسیٰ ابن ابی عائشة عن عبید اللہ ابن عبد اللہ قال دخلت على عائشة فقلت الا تحدثني عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اصلى الناس قلنا لا وهم ينتظرونك يا رسول الله فقال ضعوا لي ماء في المخزب ففعل فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق فقال أصلى الناس قلنا لا هم ينتظرونك يا رسول الله فقال ضعوا لي ماء المخزب ففعلنا فاغتسل ثم ذهب لينوء ثم أغمي عليه ثم قال في الثالث مثل قوله والناس عكوف في المسجد ينتظرون رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر أن صلي بالناس فجاءه الرسول فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تصلي بالناس وكان أبو بكر رجلا رقيقا قال يا عمر فصلي بالناس فقال أنت أحق بذلك فصلى بهم أبو بكر تلك الأيام ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم
وسلم وجد في نفسه خفة فجاء يهادى بين رجلين أحدهما العباس لصلاة الظهر فلما رآه أبو بكر ذهب ليتأخر فأومى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يتأخر وأمرهما فأجلساه إلى جنبه فجعل أبو بكر يصلي قائما والناس يصلون بصلاة أبي بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قاعدا فدخلت على ابن عباس فقلت لا أعرض عليك ما حدثتني عائشة عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم فحدثته فما أنكر منه شيئا غير أنه قال أسمت لك الرجل الذي كان مع العباس قلت لا قال هو علي رضي الله عنه. عبیداللہ بن عبداللہ سے روایت ہے میں حضرت عائشہ کے پاس گیا اور ان سے کہا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کا حال مجھ سے بیان نہیں کرتی تھی، مطلب یہ آپ فرمایا کرتے تھے. تو انہوں نے کہا یعنی حضرت عائشہ نے جب آپ پر بیماری کی شدت ہوئی یعنی بیماری بڑھ گئی آپ کی تو آپ نے پوچھا کیا لوگ نماز پڑھ چکے؟ ہم نے کہا نہیں، وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں. آپ نے فرمایا اچھا میرے لیے ایک تشت میں پانی رکھو یعنی ایک برتن میں پانی رکھو. تو پانی رکھا گیا، آپ نے غسل کیا، پھر اٹھنے لگے تو پھر بے ہوش ہو گئے، کمزوری بہت بڑھ گئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو پھر بے ہوش ہو گئے. پھر ہوش میں آئے تو پوچھا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ ہم نے کہا نہیں، وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا میرے لیے پانی رکھو ایک برتن میں. پانی رکھا گیا، آپ نے غسل کیا، پھر ارادہ کیا اٹھنے کا تو پھر بے ہوش ہو گئے. پھر تیسری بار ایسا ہی فرمایا اور لوگ جمع تھے مسجد میں آپ کا انتظار کر رہے تھے عشاء کی نماز کے لیے. آخر آپ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو کہلا بھیجا تم نماز پڑھاؤ. جب ان کے پاس پیام لانے والا یعنی یہ بات پہنچانے والا جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابو بکر کو نماز پڑھانے کے لیے کہو، تو شخص آیا، غالباً وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم کو حکم کرتے ہیں نماز پڑھانے کا. وہ نرم دل تھے، انہوں نے کہا اے عمر تم نماز پڑھاؤ. عمر نے کہا تم زیادہ حقدار ہو امامت کے. پھر ان دنوں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کے دنوں میں ابو بکر نماز پڑھایا کرتے تھے. ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرض میں تھوڑی سی تخفیف دیکھی، یعنی تھوڑا سا آپ کو محسوس ہوا کہ بیماری تھوڑی سی ختم ہونے والی ہے اور آپ کو تھوڑا سا افاقہ ہوا، تو آپ باہر تشریف لائے دو آدمیوں پر سہارا دیتے ہوئے، دو آدمیوں کا سہارا لیتے ہوئے. ایک ان میں سے عباس تھے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، اور دوسرے حضرت علی بن ابی طالب یعنی آپ کے چچا زاد بھائی. لیکن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا نام نہیں لیا. جب ابو بکر نے آپ کو دیکھا تو وہ پیچھے ہٹنے لگے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا کہ نہیں پیچھے مت ہٹو، اور ان دونوں آدمیوں کو جن پر آپ ٹیک لگائے ہوئے تھے حکم دیا، انہوں نے آپ کو بٹھا دیا. ابو بکر کے پہلو میں یعنی حضرت ابو بکر کے پہلو میں آپ کو بٹھا دیا یعنی بازو. ابو بکر کھڑے ہوئے اور نماز پڑھتے رہے اور لوگ انہی کی پیروی کر رہے تھے یعنی حضرت ابو بکر کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر نماز پڑھ رہے تھے. عبیداللہ نے کہا میں یہ حدیث سن کر عبداللہ بن عباس کے پاس گیا اور ان سے کہا میں تم سے بیان کروں جو حضرت عائشہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کا حال بیان کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں بیان کرو. میں نے سب بیان کر دیا. انہوں نے کسی بات میں انکار نہیں کیا مگر اتنا کہا کہ کیا نام لیا ہے حضرت عائشہ نے دوسرے شخص کا جو عباس کے ساتھ تھے؟ میں نے کہا نہیں. ابن عباس نے کہا وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. باب نمبر 508 اختلاف نیت الامام والماموم. اگر امام اور مقتدی کی نیت میں اختلاف ہو جائے یعنی امام کچھ نیت کرے اور مقتدی کچھ اور نیت کرے. حدیث نمبر 838 اخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفیان عن عمرو قال سمعت جابر بن عبد الله يقول كان معاذ يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع إلى قومه فيؤمهم فأخر ذات ليلة بالصلاة وصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع إلى قومه فقرأ سورة البقرة فلما سمع رجل من القوم تأخر فصلى ثم خرج فقالوا نافقت يا أولان فقال والله ما نافقته ولا آتين النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله معاذا يصلي معك ثم يأتينا فيؤمنا وإنك أخرت الصلاة البارحة فصلى معك ثم رجع فآمنا فاستفتح بسورة البقرة فلما سمعت ذلك فأخرت فصليت إنما نحن أصحاب تواضح
نعمل بأيدينا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ أفتان أنت اقرأ بسورة كذا وكذا۔ جابر بن عبداللہ سے روایت ہے، وہ کہتے تھے معاذ بن جبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، پھر اپنی قوم میں جاتے اور نماز پڑھاتے تھے۔ ایک روز نماز میں دیر ہو گئی تو معاذ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، پھر اپنی قوم میں گئے اور امامت کی اور سورہ بقرہ شروع کر دی۔ ایک شخص نے مقتدیوں میں سے جب یہ دیکھا تو سب سے نکل کر الگ الگ نماز پڑھی اور چلے گئے۔ تو لوگوں نے کہا تو منافق ہو گیا، یعنی جو شخص آ کر الگ سے نماز پڑھ کر چلا گیا تو اس سے کہا کہ تم منافق ہو گئے۔ اس نے کہا قسم خدا کی میں منافق نہیں ہوں، البتہ میں ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤں گا اور کہوں گا کہ پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا یا رسول اللہ معاذ آپ کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، پھر یہاں سے نماز پڑھ کر ہم لوگوں کے پاس آتے ہیں اور امامت کرتے ہیں۔ آپ نے کل رات کو یعنی حضرت معاذ نے آپ نے کل رات کو خود نماز میں دیر کی تھی، یعنی خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیر سے نماز پڑھائی تھی۔ معاذ آپ کے ساتھ نماز پڑھ کر ہمارے یہاں آئے اور امامت کی تو سورہ بقرہ شروع کر دی۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ سورہ بقرہ تقریباً 2.5 پارے کے قریب ہے، یعنی تیسرا پارہ بھی شروع ہو جاتا ہے، اس کے بعد وہ ختم ہوتا ہے، اور غالباً اس کے اندر کئی رکوع ہیں۔ تو اس طرح انہوں نے سورہ بقرہ شروع کر دی، اور اس سے پہلے بھی بات آئی تھی کہ انہوں نے ایک لمبی نماز پڑھائی تھی معاذ بن جبل نے۔ تو جب میں نے یہ سنا، یعنی سورہ بقرہ شروع کر دی انہوں نے، تو جب میں نے یہ سنا تو میں پیچھے نکل گیا اور نماز پڑھ لی، یعنی الگ نماز پڑھ کر وہ چلے گئے تھے۔ ہم لوگ تو پانی بھرنے والے ہیں، ہم اپنے ہاتھوں سے محنت کرنے والے ہیں، یعنی مزدور ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاذ تو فتنہ کرے گا، یعنی تمہاری وجہ سے فتنہ پھیل جائے گا، لوگ نماز سے ہٹ جائیں گے اور نماز سے ایک کاہلی پیدا ہو جائے گی لوگوں میں۔ تو پھر آپ نے فرمایا اقرا بسورۃ کذا وکذا، یعنی چھوٹے موٹے صورتیں پڑھو اور نماز جلدی ختم کر دو۔ حدیث نمبر 839، اخبرنا عمرو بن علی قال حدثنا يحيى عن اشعث عن الحسن عن ابي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى صلاة الخوف فصلى بالذين خلفه ركعتين وبالذين جاءوا ركعتين فكانت للنبي صلى الله عليه وسلم اربعا ولهؤلاء ركعتين۔ ابو بکر سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوف کی نماز پڑھی، یعنی صلاۃ الخوف جو ہوتا ہے وہ پڑھی، تو جو لوگ آپ کے پیچھے تھے ان کے ساتھ 2 رکعتیں پڑھی، پھر وہ چلے گئے، اور جو لوگ ان کی جگہ آئے ان کے ساتھ 2 رکعتیں پڑھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 رکعتیں اور ان لوگوں کی 2 رکعتیں ہوئی۔ باب نمبر 509، فضل الجماعہ، جماعت کی فضیلت کیا ہے۔ حدیث نمبر 840، ویسے جماعت کی فضیلت کے سلسلے میں ایک حدیث گزر چکی ہے کہ ایک نماز جو جماعت کے ساتھ پڑھی جائے انفرادی نماز پڑھنے سے 25 گنا زیادہ اس کا ثواب ملتا ہے۔ حدیث نمبر 840، اخبرنا قتیبہ عن مالک عن نافع عن ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال صلاة الجماعت تفضل على صلاة الفرد ب27 درجة۔ جی ایک حدیث بھی آئی ہے، حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جماعت کی نماز اکیلی نماز پر 27 درجہ زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ جی روایتوں میں اختلاف ہے، ایک روایت میں 25 کی بات آئی ہے، 25 درجے افضل ہے، اور اس روایت میں 27 درجے کی بات آئی ہے۔ یعنی مطلب اس کا ہے کہ کم سے کم 25 نمازوں کا تو ثواب ملے گا اگر جماعت کے ساتھ نماز پڑھی جائے۔ حدیث نمبر 841، اخبرنا قتیبہ عن مالک عن ابن شہاب عن سعید بن المسیب عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال صلاة الجماعة افضل من صلاة احدکم وحدہ 25 جزءا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جماعت کی نماز اکیلے نماز پڑھنے سے 25 گنا زیادہ ہے ثواب کے اعتبار سے۔ دیکھ لیا آپ نے۔ حدیث نمبر 842، اخبرنا عبید اللہ بن سعید قال حدثنا يحيى بن سعید عن عبد الرحمن بن عمار قال حدثني القاسم بن محمد عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة تزيد على صلاة الفرد 25 درجة۔ حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جماعت کی نماز اکیلے نماز پڑھنے سے
25 گنا زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ باب نمبر 510 الجماعت اذا کانوا ثلاثۃ، جب 3 آدمی ہوں تو جماعت بنا لینا چاہیے۔ حدیث نمبر 843 اخبرنا قتيبة قال حدثنا ابو عوانة عن قتادة عن ابي نضرة عن ابي سعيد قال ابو سعيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كانوا ثلاثة فليؤمهم احدهم واحقهم بالامامة اقرأهم۔ ابو سعید سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب 3 آدمی جمع ہو جائیں تو ایک ان میں سے امامت کرے، اور زیادہ حقدار امامت کا وہ شخص ہے جو قرآن کو خوب پڑھا ہو، یعنی خوب زیادہ علم رکھتا ہو قرآن کا، پڑھنے کے اعتبار سے، سمجھنے کے اعتبار سے۔ باب نمبر 511 الجماعت اذا كانوا ثلاثة رجل وصبي وامرأة، حدیث آ چکی ہے پہلے، یعنی جب 3 آدمی ہو، ایک مرد اور ایک لڑکا ہو اور ایک عورت بھی ہو۔ حدیث نمبر 844 اخبرنا محمد بن اسماعیل بن ابراہیم قال حدثنا حجاج قال ابن جریج اخبرني زیاد ان قزعة مولى لعبد القیس اخبره انه سمع اکرمة قال ابن عباس صليت الى جنب النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة خلفنا تصلي معنا وانا الى جنب النبي صلى الله عليه وسلم اصلي معه۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں نماز پڑھی اور ہمارے پیچھے حضرت عائشہ تھیں، وہ بھی ہمارے ساتھ نماز میں شریک تھیں۔ اس زمانے میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی لڑکے تھے، یعنی بچے تھے۔ باب نمبر 512 الجماعت اذا كانوا اثنين، جب 2 آدمی ہوں تو جماعت کا بیان۔ حدیث نمبر 845 اخبرنا سوید بن نصر قال حدثنا عبد الله عن عبد الملك بن ابي سليمان عن عطاء عن ابن عباس قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقمت عن يساره فاخذني بيده اليسرى فقامني عن يمينه۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی تو میں آپ کے بائیں طرف کھڑا ہوا، آپ نے بائیں ہاتھ سے مجھے پکڑا اور پکڑ کر دائنی طرف کھڑا کر لیا۔ حدیث آ چکی ہے۔ حدیث نمبر 846 اخبرنا اسماعیل بن مسعود قال حدثنا خالد بن الحارث عن شعبہ عن ابی اسحاق وقد سمعته منه ومن ابيه قال سمعت ابي بن كعب يقول صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما صلاة الصبح فقال اشهد فلان الصلاة قالوا لا قال ففلان قالوا لا قال ان هاتين الصلاتين من اثقل الصلاة على المنافقين ولو يعلمون ما فيهما لاتوهما ولو حبوا والصف الاول على مثل صف الملائكة ولو تعلمون فضيلته لابتدرتموه وصلاة الرجل مع الرجل ازكى من صلاته وحده وصلاة الرجل مع الرجلين ازكى من صلاته مع الرجل وما كانوا اكثر فهو احب الى الله عز وجل۔ ابی بن کعب سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فجر کی نماز پڑھی، پھر فرمایا فلاں شخص کہاں ہے؟ تو یعنی مطلب نماز کے لیے آیا ہے، اس نے جماعت میں حاضر تھا، لوگوں نے کہا نہیں۔ آپ نے پوچھا اور فلاں شخص، لوگوں نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا یہ 2 نمازیں یعنی فجر اور عشاء بہت بھاری لگتی ہیں منافقوں کو، اور اگر وہ جان لیں جو ان نمازوں میں فضیلت ہے تو سرین کے بل، بات اس سے پہلے بھی آئی تھی، یعنی کمر کے بل گھسٹتے ہوئے آئیں گے، اور پہلی صف گویا فرشتوں کی صف ہے، اگر تم اس کی بزرگی یعنی اس کی فضیلت جان لو تو جلدی کرو پہلی صف میں شریک ہونے کے لیے۔ اور نماز پڑھنا ایک شخص کا دوسرے شخص کے ساتھ مل کر جماعت سے بہتر ہے اکیلے نماز پڑھنے سے، اور 2 شخصوں کے ساتھ مل کر پڑھنا بہتر ہے ایک شخص کے ساتھ مل کر پڑھنے سے۔ اسی طرح جتنی جماعت زیادہ ہو اللہ کو اتنا ہی زیادہ پسند ہے۔ باب نمبر 513 الجماعت للنافلہ، نفل نمازوں کے لیے جماعت بنانے کا بیان۔ حدیث نمبر 847 اخبرنا نصر بن علی قال انبأنا عبد الاعلى قال حدثنا معمر عن الزهري عن محمود عن عتبان ابن مالك انه قال يا رسول الله ان السيول لتحول بيني وبين مسجد قومي فاحب ان تاتيني فتصلي في مكان من بيتي اتخذه مسجدا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سنفعل فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن يزيد فاشرت الى ناحيه من البيت فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصففنا خلفه فصلى بنا ركعتين۔ عتبان بن مالک سے روایت ہے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے گھر سے مسجد تک ندیاں زیادہ رہتی ہیں، ندیاں مطلب جو سے نالے وغیرہ ہوتے ہیں وہ،
میں چاہتا ہوں آپ میرے گھر تشریف لے چلیں اور کسی جگہ نماز پڑھ لیں تو میں اس جگہ مسجد بنا لوں گا، یعنی اس جگہ میں بھی نماز پڑھا کروں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے ہم چلیں گے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو پوچھا کہاں تم کو منظور ہے، یعنی کہاں پڑھوں میں نماز؟ میں نے کہا اس جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور ہم لوگوں نے آپ کے پیچھے صف باندھی، پھر آپ نے 2 رکعتیں پڑھی، اور اس سے پہلے بھی بات آئی تھی اس طرح کی، تو یہ نماز کا وقت نہیں تھا، تو گویا یہ نفل نماز تھی، اور نفل نماز کی جماعت بنانا یہ جائز ہے، اس حدیث سے سمجھ میں آتا ہے۔ اور اس سے پہلے بھی حضرت انس کی کئی روایتیں گزری، تو وہاں پر بھی وہ چونکہ نفل نماز ہی کی بات تھی تو گویا نفل نماز کی جماعت بنائی جا سکتی ہے، فقہ میں بھی یہی کہا جاتا ہے۔ باب نمبر 514 الجماعت للفائت من الصلاۃ، چھوٹی ہوئی نمازیں یعنی قضا نمازوں کے لیے جماعت بنانے کا بیان۔ حدیث نمبر 848 اخبرنا علی بن حجر قال انبأنا اسماعیل عن حمید عن انس قال اقبل علينا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بوجهه حين قام الى الصلاة قبل ان يكبر فقال اقیموا صفوفکم وتراصوا فانی اراکم من وراء ظهری۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئے، جب نماز کو کھڑے ہونے لگے تو آپ نے فرمایا درست کر لو اپنی صفوں کو اور مل کر کھڑے ہو جاؤ، کیونکہ میں تم کو پیٹھ کے پیچھے سے دیکھتا ہوں، یعنی محسوس کرتا ہوں تمہیں کہ تم کیا کر رہے ہو، کس طرح کھڑے ہوئے ہو، مجھے سب پتہ چلتا ہے۔ حدیث نمبر 849 اخبرنا حناد بن السری قال حدثنا ابو زید واسمه عبدر ابن القاسم عن حسین عن عبد الله بن ابی قتادة عن ابی قتادة قال كنا مع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اذ قال بعض القوم لو عرست بنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فإني أخاف أن تناموا عن الصلاة قال بلال أنا أحفظكم فاضطجعوا فناموا وأسند بلال ظهره إلى راحلته فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد طلع حاجب الشمس فقال يا بلال أين ما قلت قال ما ثقلت علي نومة مثلها قط قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل قبض أرواحكم حين شاء فردها حين شاء قم يا بلال فآذن الناس بالصلاة فقام بلال فأذن فتوضأوا يعني حين ارتفعت الشمس ثم قام فصلى۔ حضرت ابو قتادہ سے روایت ہے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اتنے میں بعض لوگوں نے کہا یا رسول اللہ کاش آپ سوتے رہیں، اس لیے کہ چلتے چلتے سب لوگ تھک گئے تھے۔ آپ نے فرمایا میں ڈرتا ہوں کہیں سو نہ جاؤں اور نماز قضا نہ ہو جائے۔ بلال نے کہا میں اس کا بندوبست کر لوں گا، میں حفاظت کروں گا۔ لوگ لیٹے اور سو گئے۔ بلال نے اپنی پیٹھ اونٹ سے لگائی اور ان کو نیند لگ گئی تھکان کی وجہ سے، وہ سو گئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاگے جب آفتاب کا ایک کنارہ نکل چکا تھا، یعنی مطلب سورج نکل گیا تھا اور فجر کی نماز قضا ہو گئی، اور بلال سے فرمایا تم نے کیا کہا تھا؟ یعنی مطلب حضرت بلال نے تو کہا تھا کہ میں دیکھ لوں گا، میں بندوبست کر لوں گا، میں اٹھاؤں گا، میں سوؤں گا نہیں۔ تو بلال نے عرض کیا یا رسول اللہ اتنی نیند مجھے کبھی نہیں آئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ جل جلالہ نے تمہاری روحیں قبض کر لیں، پھر جب اس کو منظور ہوا تو پھیر دیں۔ اٹھو اے بلال اور اذان دو نماز کے لیے۔ بلال کھڑے ہوئے اور اذان دی، پھر سب لوگوں نے وضو کیا۔ اس وقت سورج بلند ہو گیا تھا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور نماز پڑھائی۔ تو نفل نماز کی یعنی چھوٹی ہوئی نماز جو قضا نماز ہے اس کی بھی امامت کی جا سکتی ہے، اس کو بھی جماعت سے پڑھا جا سکتا ہے۔ باب نمبر 515 التشدید فی ترک الجماعہ، جماعت کے چھوڑنے کے سلسلے میں کیا وعیدیں ہیں وہ آپ کو بتائیں گے۔ حدیث نمبر 850 اخبرنا سوید بن نصر قال انبأنا عبد الله بن المبارک عن زائدة بن قدامہ قال حدثنا السائب بن حبیش الکلاعی عن معدان ابن ابی طلحة الیعمری قال قال لي ابو الدرداء أين مسكنك؟ قلت في قرية دوين حمص فقال أبو الدرداء قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان فعليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب القاسية قال السائب يعني بالجماعة الجماعة في الصلاة۔ حضرت ابو درداء سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا کہ آپ فرماتے تھے جب 3 آدمی کسی بستی یا جنگل میں ہوں اور وہ جماعت نہ بنا لیں
تو نماز کی یعنی جماعت سے نماز نہ پڑھیں تو سمجھو کہ شیطان ان پر غالب ہو گیا، اور لازم کر لو اپنے اوپر جماعت کو، اس لیے کہ بھیڑیا اس بکری کو کھا جاتا ہے جو ریوڑ سے، جو اس کی جماعت سے الگ ہو۔ صاحب نے کہا مراد جماعت سے نماز کی جماعت ہے، تو جماعت کی نماز کی پابندی کرنا چاہیے اور جماعت سے نماز پڑھنا چاہیے۔ اس کی جہاں جماعت کی بہت ساری فضیلتیں ہیں، وہیں جماعت کو چھوڑ دینے کی بہت ساری وعیدیں بھی ہیں۔ باب نمبر 516 التشدید فی التخلف عن الجماعت، جماعت میں شریک نہ ہونا کیسا ہے۔ حدیث نمبر 851 اخبرنا قتیبہ عن مالک عن ابی الزناد عن الاعرج عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال والذی نفسی بیدہ لقد ہممت ان آمر بحطب فیحطب ثم آمر بالصلاة فیؤذن لها ثم آمر رجلا فیؤم الناس ثم اخالف الى رجال فأحرق عليهم بيوتهم والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عظما سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں نے ارادہ کر لیا کہ حکم کروں لکڑیاں جلانے کا، پھر حکم کروں نماز کے لیے اذان دینے کا، اور ایک شخص کو حکم کر دوں نماز پڑھانے کا، اور میں چلا جاؤں ان لوگوں کے گھر پر جو جماعت میں نہیں آتے، پھر جلا دوں ان کے گھروں کو، قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر تم میں سے کسی کو معلوم ہو کہ مسجد میں ایک موٹی گوشت کی ہڈی یا 2 اچھے کھر ملیں گے تو عشاء کی جماعت میں آئیں گے۔ یعنی یہ وعید ہے جماعت کی نماز میں نہ آنے کی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جماعت میں نہ آنے والوں پر اتنا غصہ تھا، جبکہ آپ رحمۃ للعالمین ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی یہ ارادہ کر لیا تھا کہ جماعت میں شریک نہ ہونے والے لوگوں کے گھروں کو جلا دیں، اتنا غصہ آپ کو آتا تھا جماعت چھوڑنے پر۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بات یہ بھی فرمائی کہ اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ جماعت میں کچھ بٹ رہا ہے، کوئی دنیاوی چیز تمہیں مل رہی ہے، گوشت مل رہا ہے، ہڈی مل رہی ہے جس کو کھایا جا سکتا ہے، استعمال کیا جا سکتا ہے، تو تم پھر عشاء کی نماز کو آ جاتے، لیکن کچھ نہیں ملتا ہے تو پھر مسجد کو نہیں آتے۔ تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جماعت کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اس لیے جماعت واجب بھی ہے۔ باب نمبر 517 المحافظۃ علی الصلوات حیث ینادی بہن، جہاں اذان ہوتی ہو جماعت میں شریک ہو جانا چاہیے، یعنی جب بھی اذان ہو جائے فوراً نماز کے لیے چلا جانا چاہیے۔ حدیث نمبر 852 اخبرنا سوید بن نصر قال انبانا عبد الله بن المبارك عن المسعودي عن علي بن الاقمر عن ابي الاحوص عن عبد الله بن مسعود انه كان يقول من سره ان يلقى الله عز وجل غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات الخمس حيث ينادى بهن فإن الله عز وجل شرع لنبيه صلى الله عليه وسلم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى وإني لا أحسب منكم أحدا إلا له مسجد يصلي فيه في بيته فلو صليتكم في بيوتكم وتركتم مساجدكم لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم وما من عبد مسلم يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يمشي إلى الصلاة إلا كتب الله عز وجل له بكل خطوة يخطوها حسنة أو يرفع بها درجة أو يكفر عنه بها خطيئة ولقد رأيتنا نقارب بين الخطى ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم نفاقه ولقد رأيت الرجل يهادى بين الرحلتين حتى يقام في الصف۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے، انہوں نے کہا جس شخص کو قیامت کے دن اللہ سے پورا مسلمان ہو کر ملنا ہو، یعنی جس کی یہ خواہش ہو کہ وہ مسلمان ہو کر اللہ رب العزت کے سامنے آئے کل قیامت کے دن، تو ان 5 نمازوں کی محافظت کرے، ان کی پابندی کرے، ان کو ادا کرے جہاں پر بھی وہ اذان سن لے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہدایت کے راستے دیے ہیں، انہی راستوں میں سے ایک راستہ نماز بھی ہے۔ میں سمجھتا ہوں تم میں سے کوئی ایسا نہ ہوگا جس کی ایک مسجد اس کے گھر میں نہ ہو جہاں وہ نماز پڑھتا ہے، لہٰذا اگر تم نماز پڑھا کرو گے اپنے ہی گھروں میں اور مسجدوں کو چھوڑ دے گے تو تم چھوڑ دو گے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو، اور جب چھوڑ دیا تم نے اپنے پیغمبر کے طریقے کو تو تم گمراہ ہو گئے۔ اور جو بندہ مسلمان اچھی طرح وضو کرے پھر نماز کے لیے نکلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے ہر قدم پر ایک نیکی لکھے گا، یا ایک درجہ اس کا بلند کر دے گا، یا ایک گناہ اس کا معاف کر دے گا۔ اور تم دیکھتے ہو کہ ہم
چھوٹے چھوٹے قدم رکھتے ہیں تاکہ نیکیاں زیادہ ہوں، اور تم دیکھتے ہو کہ جماعت میں وہی شریک نہیں ہوتا جو کھلم کھلا نفاق رکھتا ہو، یعنی جو منافق ہو وہ جماعت میں شریک نہیں ہوتا۔ اور میں نے دیکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص کو 2 آدمی سنبھال کر لاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ صف میں کھڑا کر دیا جاتا، یعنی جو سچا پکا مسلمان ہوتا ہے وہ چاہے جتنا بھی بیمار ہو جائے، جتنی بھی مجبوریاں ہوں، وہ جماعت میں شریک ہو جاتا ہے۔ حدیث نمبر 853، اخبرنا اسحاق بن ابراہیم قال حدثنا مروان بن معاویہ قال حدثنا عبید اللہ بن عبد اللہ ابن الاصم عن عمه یزید بن الاصم عن ابی ہریرہ قال جاء اعمى الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال انه ليس لي قائد يقودني الى الصلاة فسأله ان يرخص له ان يصلي في بيته فأذن له فلما ولى دعاه قال له اتسمع النداء بالصلاة قال نعم قال فاجب۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک اندھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا کوئی لانے والا نہیں ہے، یعنی مجھے کوئی مسجد تک پہنچانے والا نہیں ہے، جو مسجد تک پہنچا دے تو اجازت دیجئے مجھے گھر میں نماز پڑھنے کی۔ آپ نے اجازت دے دی۔ جب وہ پیٹھ پھیر کر چلا، آپ نے پھر اس کو بلایا اور فرمایا تجھے اذان کی آواز آتی ہے؟ اندھے نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا پھر قبول کر مؤذن کی دعوت کو، جب وہ کہتا ہے حی علی الصلاۃ یعنی آؤ نماز کے لیے، تو نماز کو آ جا۔ حدیث نمبر 854، اخبرنا ہارون بن زید بن ابی الزرقاء قال حدثنا ابی قال حدثنا سفیان واخبرني عبد الله بن محمد بن اسحاق قال حدثنا قاسم بن زيد قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن ام مكتوم انه قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان المدينه كثيره الهوام والسباع قال هل تسمع حي على الصلاة حي على الفلاح قال نعم قال فحي اهلا ولم يرخص له۔ ابن ام مکتوم سے روایت ہے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ مدینے میں کیڑے اور درندے بہت ہیں، تو مجھے اجازت دیجیے گھر میں نماز پڑھنے کی۔ آپ نے فرمایا تو حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی آواز سنتے ہیں آپ؟ انہوں نے کہا ہاں سنتا ہوں۔ آپ نے فرمایا پھر حاضر ہو جاؤ، اور اجازت نہیں دی ان کو جماعت چھوڑنے کی۔ باب نمبر 518، العذر فی ترک الجماعہ، جماعت کا چھوڑنا اس وقت جائز ہے جبکہ آپ کے پاس کوئی شرعی عذر موجود ہو۔ حدیث نمبر 855، اخبرنا قتيبة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن عروة بن الزبير أن عبد الله بن أرقم كان يؤم أصحابه فحضرت الصلاة يوما فذهب لحاجته ثم رجع فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا وجد أحدكم الغائط فليبدأ به قبل الصلاة۔ عروہ بن زبیر سے روایت ہے، عبداللہ بن ارقم اپنے لوگوں کی امامت کیا کرتے تھے۔ ایک بار نماز کا وقت آیا تو وہ حاجت کے لیے گئے، یعنی ضرورت کے لیے گئے، پیشاب یا پاخانے کے لیے، پھر لوٹ کر آئے اور فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ فرماتے تھے جب تم میں سے کسی کو پاخانے کی حاجت ہو، ضرورت ہو تو نماز سے پہلے کر لے، یعنی نماز سے پہلے کر لینا چاہیے، اور اسی حالت میں نماز پڑھ لینا یہ مکروہ ہے، کیونکہ نماز میں خشوع خضوع اصل مقصد ہے، اور جو اس سے خراب ہو جاتی ہے نماز۔ حدیث نمبر 856، اخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفیان عن الزہری عن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا حضر العشاء واقیمت الصلاة فابدؤوا بالعشاء۔ حضرت انس سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب شام کا کھانا سامنے آئے اور ادھر نماز کھڑی ہو جائے تو پھر عشاء کی نماز، تو کھانا اگر تیار ہے تو پھر کھانا کھا لینا چاہیے۔ حدیث نمبر 857، تو 2 عذر یہاں پر پیش کیے گئے۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ کو بھوک لگی ہو، ایسا نہیں کہ آپ کو بھوک نہیں لگ رہی، کھانا تیار ہو گیا، آپ پھر کھانا کھانے کا انتظار کریں گے، کھانا کھا کے نماز پڑھیں گے، ایسا نہیں۔ اگر آپ کو بہت شدت سے بھوک لگی ہوئی، سختی سے بھوک لگی ہوئی ہے اور کھانا بھی تیار ہے، تو پھر پہلے آپ کھانا کھائیں گے، پھر اس کے بعد نماز پڑھیں گے۔ ورنہ آپ نماز پڑھیں گے تو پھر کیونکہ آپ کو بھوک بھی لگی ہوئی ہے اور کھانا بھی تیار ہے، تو پھر آپ کا دھیان پورا کا پورا کھانے میں ہی رہے گا۔ تو ایک یہ عذر ہے، اور دوسرا آپ کو تیزی سے پیشاب یا پاخانہ لگا ہوا ہے، تو اس حالت میں پہلے آپ وہ اپنی ضرورت پوری کر لیں گے، اس کے بعد نماز میں شریک ہوں گے۔
حدیث نمبر 857 اخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن ابي المليح عن ابيه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بحنين فاصابنا مطر فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ان صلوا في رحالكم. حدیث آ چکی ہے. یہ ابو الملی سے روایت ہے، انہوں نے اپنے باپ سے سنا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے حنین میں، وہاں پانی برسنے لگا یعنی بارش ہونے لگی، تو آپ کے مؤذن نے پکارا نماز پڑھ لو اپنے اپنے ٹھکانوں میں. یعنی اگر سخت بارش ہے اور آپ مسجد تک نہیں پہنچ سکتے ہیں تو پھر وہاں پر بھی آپ کو اجازت ہے کہ آپ جماعت میں شریک نہ ہوں. باب نمبر 519 حد ادراک الجماعت، جماعت کا ثواب بغیر جماعت کے کب ہے. حدیث نمبر 858 اخبرنا اسحاق بن ابراہیم قال حدثنا عبد العزیز بن محمد عن ابن طحلہ عن محسن ابن علی الفہری عن عرف بن الحارث عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من توضأ فاحسن الوضوء ثم خرج عامدا الى المسجد فوجد الناس قد صلوا كتب الله له مثل اجر من حضرها ولا ينقص ذلك من اجورهم شيئا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اچھی طرح وضو کیا پھر مسجد کی طرف نکلا ارادہ کر کے نماز پڑھنے کا، تو اب مسجد جب پہنچا تو دیکھا کہ لوگ نماز پڑھ چکے ہیں یعنی جماعت ہو چکی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تو اس کو اتنا ہی ثواب ہوگا جتنا اس شخص کو ہوا ہے جو جماعت میں شریک تھا، اور جماعت والوں کا ثواب کچھ کم نہ کیا جائے گا. یعنی جماعت سے نماز پڑھنے کا جو ثواب ہے وہ شخص کو اس کی نیت پر اور جو مسجد تک آیا ہے تو اس عمل کی وجہ سے اس کو جماعت کا ثواب مل جائے گا. حدیث نمبر 859 اخبرنا سلیمان بن داود عن ابن وهب قال اخبرني عمرو بن الحارث ان الحكيم بن عبد الله القرشي حدثه ان نافع بن جبير وعبد الله بن ابي سلمة حدثاه ان معاذ بن عبد الرحمن حدثهما عن حمران مولى عثمان بن عفان عن عثمان بن عفان قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من توضأ للصلاة فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة فصلاها مع الناس أو مع الجماعة أو في المسجد غفر الله له ذنوبه. عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرماتے تھے جو شخص نماز کے لیے پورا وضو کرے، یعنی پورا وضو کرے مطلب سنت اور آداب کا خیال کرتے ہوئے، پھر فرض نماز کو مسجد میں جائے فرض نماز پڑھنے کے لیے اور لوگوں کے ساتھ نماز پڑھے، جماعت سے پڑھے یا مسجد میں پڑھے، جماعت میں شریک ہو یا دوسری جماعت میں یا اکیلے پڑھے، بہرحال اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو بخش دے گا، یعنی نیت کے مطابق اور کوشش کے مطابق. باب نمبر 520 اعادت الصلاة مع الجماعة بعد الصلاة الرجل لنفسه، اگر کوئی شخص اکیلے نماز پڑھ چکا ہو پھر جماعت ہو تو وہ دوبارہ نماز پڑھ لے، تو دوبارہ جو نماز پڑھی جائے گی وہ کیا کہتے ہیں نفل ہو جائے گی. حدیث نمبر 860 اخبرنا قتیبہ عن مالک عن زید بن اسلم عن رجل من بنی الدیل یقال له بسر بن محجن عن محجر انه كان في مجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذن بالصلاه فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رجع محجر في مجلسه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منعك ان تصلي ألست برجل مسلم قال بلى ولكني كنت قد صليت في أهلي فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جئت فصلي مع الناس وإن كنت قد صليت. محجن سے روایت ہے ایک مجلس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں نماز کی اذان ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اذان ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، پھر نماز پڑھ کر آئے، دیکھا تو محجن وہیں بیٹھے ہوئے ہیں. آپ نے فرمایا تم نے نماز کیوں نہیں پڑھی، کیا تم مسلمان نہیں ہو؟ انہوں نے کہا ہاں کیوں نہیں، میں مسلمان ہوں لیکن میں نماز پڑھ چکا تھا اپنے ہی گھر میں. آپ نے فرمایا جب آؤ تم لوگوں کے ساتھ شریک ہو جاؤ اور اگرچہ کہ نماز پڑھ چکے ہو، یعنی تم مسجد کی جماعت سے پہلے اگر نماز پڑھ چکے ہو پھر جماعت ہو رہی ہے تو پھر بھی نماز پڑھ لو، اس کا بھی ثواب ملے گا. باب نمبر 521 اعادت الفجر مع الجماعہ لمن صلی وحدہ، جو شخص فجر کی نماز اکیلا پڑھ چکا ہو پھر جماعت ہو تو دوبارہ پڑھ لے.
حدیث نمبر 861 اخبرنا زیاد بن ایوب قال حدثنا حشیم قال حدثنا یعلا ابن عطاء قال حدثنا جابر بن یزید ابن الاسود العامری عن یزید بن الاسود العامری قال شهدت مع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم صلاة الفجر في مسجد الخیف فلما قضى صلاته اذا هو برجلين في آخر القوم لم يصليا معه قال علي بهما فأتي بهما ترعد فرائسهما فقال ما منعكما أن تصليا معنا قال لا قالا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا قد صلينا في رحالنا قال فلا تفعلوا إذا صليتما في رحالكم ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنهما لكما نافلة. یہاں وہ نماز کیا ہوگی اس کا ثواب کیا ملے گا، اس حدیث میں صراحت یعنی وضاحت اس کے اندر آ گئی. یزید ابن اسود عامری سے روایت ہے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فجر کی نماز میں مسجد خیف میں یعنی مینا میں ایک مسجد خیف ہے اس میں پڑھا. جب آپ نماز پڑھ چکے تو دیکھا دو شخص پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے نماز نہیں پڑھی. آپ نے فرمایا ان دونوں شخصوں کے میرے پاس لاؤ. لوگ ان کو لے کر آئے اور ان کی گردن کی رگیں پھڑک رہی تھیں، یعنی وہ ان کی رگیں جو ہے گردن کی وہ ہل رہی تھیں. آپ نے فرمایا تم نے ہمارے ساتھ نماز کیوں نہیں پڑھی؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم اپنی جگہ نماز پڑھ چکے تھے، یعنی اپنے کجاووں میں اپنے ٹھکانوں پر. آپ نے فرمایا ایسا مت کرو، جب تم اپنے ٹھکانوں میں نماز پڑھ لو پھر اس مسجد میں آؤ جہاں جماعت ہوتی ہے تو دوبارہ پڑھ لو، وہ نفل ہو جائے گی. آپ نے فرمایا لکما نافلہ، تمہارے لیے وہ نفل ہو جائے گی. باب نمبر 522 اعادۃ الصلاۃ بعد ذهاب وقتها مع الجماعہ، اگر فضیلت کا وقت گزر جانے کے بعد جماعت ہو تب بھی شریک ہو جائے. حدیث نمبر 862 اخبرنا محمد بن عبد الاعلی ومحمد بن ابراہیم بن الصدران واللفظ له عن خالد بن الحارث قال حدثنا شعبہ عن بدیل قال سمعت ابا العالیہ يحدث عن عبد الله بن الصامت عن ابي ذر قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم وضرب فخذي كيف انت اذا بقيت في قوم يؤخرون الصلاة عن وقتها قال ما تأمر قال صل الصلاة لوقتها ثم اذهب لحاجتك فإن قيمت الصلاة وانت في المسجد فصلي. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور میری ران پر ہاتھ مارا تم کیا کرو گے جب ایسے لوگوں میں رہ جاؤ گے جو نماز میں دیر کریں گے اس وقت سے، یعنی اس کا جو اصل وقت ہے اس وقت سے دیر کر کے نماز پڑھنے والے لوگوں میں اگر تم چلے جاؤ تو تم کیا کرو گے؟ میں نے کہا آپ کیا حکم فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا وقت پر نماز پڑھ لو پھر اپنے کاموں میں لگ جاؤ. اگر تم مسجد میں ہو اور جماعت تیرے سامنے کھڑی ہو تو شریک ہو جا، یعنی تم نماز پڑھ بھی چکے ہو پہلے پھر بھی مگر مسجد میں نماز ہو رہی ہے تو اس میں بھی شریک ہو جانا چاہیے. کوئی بھی نماز یعنی فرض نماز پہلے آپ جیسے مثال کے طور پر آپ پہلے نماز پڑھ لی یا آپ سے غلط فہمی ہو گئی کہ اب مسجد میں آئے آپ دیکھا کہ پوری مسجد خالی ہے، آپ سمجھے کہ نماز ہو گئی، دو چار لوگ نماز پڑھ رہے تھے وہ دیکھ کے آپ سمجھ گئے کہ نماز ہو گئی. اب آپ اپنی نماز پڑھ لیے نیت کر کے تو آپ کی نماز وہ ہو گئی. ظہر کی نماز جیسے مثال کے طور پر کہیں دیر سے ہوتی ہے نماز، کہیں جلدی ہو جاتی ہے، تو آپ ایسی مسجد میں پہنچے جہاں پر نماز دیر سے ہے اور آپ عام مساجد کا جو وقت ہے وہ دیکھ کر آپ نماز پڑھ لیے کہ شاید نماز ہو گئی. اب پھر اس کے بعد جب آپ نماز پڑھ چکے اب جماعت کھڑی ہو رہی ہے تو آپ پھر نماز میں شریک ہو جائیں گے جماعت کے ساتھ. آپ نے پہلے جو نماز پڑھی ہے وہ آپ کی نماز ادا ہو گئی. مثال کے طور پر آپ نے ظہر کی نیت کر کے پڑھی تھی فرض، تو ظہر ادا ہو گئی آپ کی. اب جو آپ امام کے ساتھ جماعت کے ساتھ پڑھیں گے یہ آپ کے لیے نفل ہوگی. کوئی بھی نماز کوئی نماز پڑھ سکتی ہے صرف ظہر اور نہیں عشاء پڑھ سکتی؟ نہیں کوئی بھی نماز. جی اس میں تو ابھی وہی آیا ہے. ہاں فقہ میں یہ لکھا ہے کہ ابھی آپ فجر نہیں پڑھ سکتے. مغرب جی مغرب پڑھ سکتے ہیں آپ. جی عصر میں بھی نفل نہیں ہے اور فجر کے بعد بھی نفل نہیں ہے. تو ان دونوں کے علاوہ جیسے ظہر ہے عصر ہے ظہر ہے مغرب ہے اور عشاء ہے. مغرب میں بھی اکثر مغرب میں ایسا ہوتا تو نہیں ہے، مغرب میں ایسا ہوتا تو نہیں ہے کہ آپ نماز پڑھ چکے پھر جماعت کھڑی ہو رہی ہے، کیونکہ مغرب کا وقت ہی کم ہوتا ہے. لیکن ایسا ہو گیا تو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. اب اس حدیث کے حوالے سے جی کیونکہ اب تک جی یہاں آپ جو فرما رہے مفتی صاحب حدیث کے حوالے سے
کیونکہ اب کیسا بھی جب دوبارہ وہ نماز پڑھیں گا تو نفل ہوں گی، جی فرض تو اس کی ادا ہو چکی ہے جی. تو دوبارہ اچھا ہاں مغرب میں بھی 3 رکعتیں ہیں جی. 3 رکعت نفل نہیں ہے نا جی مغرب میں 3 رکعتیں ہیں وہ نفل نہیں ہوگی. تو ظہر اور عشاء ان دونوں میں آپ پھر سے یعنی جماعت میں شریک ہو سکتے ہیں. باب نمبر 523 سقوط الصلاۃ عمن صلی مع الامام فی المسجد. جو شخص امام کے ساتھ مسجد میں جماعت سے نماز پڑھ چکا ہو اس کو دوسری جماعت میں شریک ہونا ضروری نہیں ہے، یعنی پہلے امام کے ساتھ پڑھا ہے جماعت کے ساتھ. حدیث نمبر 863 اخبرنا ابراہیم بن محمد التیمی قال حدثنا یحیی بن سعید عن حسین المعلم عن عمرو بن شعیب عن سلیمان مولى میمونہ قال رأيت ابن عمر جالسا على البلاط والناس يصلون قلت يا ابا عبد الرحمن ما لك لا تصلي قال ابي قد صليت اني سمعت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يقول لا تعاد الصلاة في يوم مرتين. سلیمان سے روایت ہے میں نے عبداللہ بن عمر کو بلاط ایک جگہ کا نام ہے مدینہ منورہ میں، وہاں پر بیٹھے ہوئے دیکھا اور لوگ نماز پڑھ رہے تھے. میں نے کہا اے ابو عبد الرحمن تم کیوں نماز نہیں پڑھتے؟ انہوں نے کہا میں پڑھ چکا ہوں اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے آپ فرماتے تھے کہ ایک نماز کو دن میں 2 بار نہیں پڑھنا چاہیے، یعنی جب جماعت سے امام کے ساتھ پڑھ چکے ہو تو پھر دوسری مرتبہ جماعت کے ساتھ امام کے ساتھ وہ نماز نہیں پڑھنی چاہیے. باب نمبر 524 السعی الی الصلاۃ نماز کے لیے جانا، نماز کی طرف دوڑنا، اس کے سلسلے میں حدیث ہے. حدیث نمبر 864 اخبرنا عبداللہ بن محمد بن عبد الرحمن الزہری قال حدثنا سفیان حدثنا الزہری عن سعید عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتیتم الصلاة فلا تأتوها وانتم تسعون وَأْتُوهَا تَمْشُونَ عَلَيْكُمُ السَّكِينَةَ فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَقْضُوا. اس حدیث کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے اور اس بات کا یعنی جو عام طور پر لوگوں سے غلطیاں ہو رہی ہیں اس کے متعلق یہ حدیث ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم نماز کو آؤ تو دوڑتے ہوئے مت آؤ. جیسے دیکھتے ہیں کہ اب جماعت ہو رہی ہے، لوگ رکعت چھوٹنے کے ڈر سے دوڑ دوڑ کر آتے ہیں، جی تیزی کے ساتھ بھاگتے ہوئے آتے ہیں، تو یہ غلط ہے. تو نماز کو آؤ تو دوڑتے ہوئے مت آؤ بلکہ معمولی حال سے آؤ، یعنی جیسے تم چلتے ہو زیادہ سے زیادہ اس چلن میں تھوڑی سی رفتار بڑھا سکتے ہیں، لیکن جو بھاگنے کی حد کو پہنچ جائے اس طرح نہیں آنا چاہیے. یعنی جیسے سکون سے ہمیشہ آتے ہیں جو تمہاری عام طور پر جو چال ہے وہ اسی آنی چاہیے. جب تم نماز کو آؤ تو دوڑتے ہوئے مت آؤ بلکہ معمولی حال سے آؤ اور اطمینان رکھو جتنی نماز تم کو جماعت سے ملے اتنی جماعت سے پڑھو اور جس قدر نہ ملے اس کو پڑھ لو، یعنی سلام پھیرنے کے بعد. پھر وہی بات آگے ایک آئی ہے کہ باب نمبر 525 الاسراع الی الصلاۃ من غیر سعی نماز کے لیے جلدی چلنا بغیر دوڑے کے. حدیث نمبر 865 اخبرنا عمرو بن سواد ابن الاسود ابن عمرو قال انبأنا ابن وهب قال انبأنا ابن جريج عن منبوذ عن الفضل بن عبيد الله عن ابي رافع قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى العصر ذهب الى بني عبد الاشهل فيتحدث عندهم حتى ينحدر للمغرب. قال ابو رافع فبين النبي صلى الله عليه وسلم يسرع الى المغرب مررنا بالبقيع فقال اف لك قال فكبر ذلك في ذرعي فاستأخرت وظننت أنه يريدني فقال ما لك امشي فقلت أحدثت حدثا قال ما ذاك قلت أقفت بي قال لا ولكن هذا فلان بعثته ساعيا إلى بني فلان فنغل نميرة فدرع الآن مثله من نار. ابو رافع سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب عصر کی نماز پڑھ چکے تو بنی عبد الاشہل کے لوگوں میں جاتے اور ان سے باتیں کرتے، یعنی آپ کا یہ معمول تھا، یہاں تک کہ مغرب کی نماز کے لیے لوٹتے. ابو رافع نے کہا ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جلدی مغرب کی نماز کے لیے جا رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جلدی جا رہے تھے اور ہم بقی کے سامنے سے نکلے. آپ نے فرمایا اف اف، یعنی یہ کلمہ جو افسوس کے لیے یا پریشانی کے وقت جیسے کہا جاتا ہے، آپ نے فرمایا. زبان عرب میں جب کسی کو گھٹکتے یا جھڑکتے ہیں تو اف کہہ دیتے ہیں. میرے دل میں آپ کے اس کہنے سے ایک خوف پیدا ہو گیا. افن لک کہا، یعنی افسوس ہے تجھ پر، تو نے ایسا کام کر دیا. ایسا کہا تو ان کو تھوڑی سی گھبراہٹ ہوئی.
میں پیچھے ہٹ گیا اور سمجھا کہ آپ نے مجھ ہی پر اوف کہا۔ آپ نے فرمایا کیا ہوا، تجھے چلتا نہیں، یعنی مطلب نماز کے لیے نہیں آتا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مجھ سے کوئی قصور ہوا ہے؟ آپ نے فرمایا یعنی مطلب کوئی غلطی ہوئی ہے مجھ سے جو آپ نے اف اف کہا میرے لیے؟ آپ نے فرمایا کیسے معلوم ہوا؟ میں نے کہا آپ نے مجھ کو اف کہا۔ آپ نے فرمایا میں نے تجھ کو نہیں کہا، میں نے اس شخص کو کہا جس کو میں نے صدقہ وصول کرنے کے لیے بھیجا، اس نے ایک کھال چرا لی، اب ویسی ہی کھال اس کے لیے جہنم میں آگ کی بنائی گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ جی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دیا کہ ایک شخص نے ایسا غلط کام کر دیا ہے، صدقے کا مال اس نے کھا لیا ہے، غریبوں کا مال اس نے کھا لیا ہے، تو وہی کے ذریعے جی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی جو آپ نے دیکھا نہیں، جو آپ کے لیے غیب ہے، وہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دی۔ تو یعنی ایک ایک حدیث میں ایسی ایسی باتیں آتی ہیں، یعنی بات ایک بتلانی مقصود ہوتی ہے، یعنی مطلب ایک ہوتا ہے، مقصد ایک ہوتا ہے بتانے کا، لیکن اسی حدیث میں کئی باتیں سامنے آ جاتی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی سامنے آ جاتی ہے اس سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خاصیتیں ہیں، آپ کے جو معجزات ہیں، آپ کے جو علم کی بلندی ہے، یہ ساری چیزیں اس میں ظاہر ہوتی ہیں۔ اخبرنا ہارون بن عبد اللہ قال حدثنا معاویۃ بن عمرو قال حدثنا ابو اسحاق ابن جریج قال اخبرنی منبوذ من آل ابی رافع عن الفضل بن عبید اللہ بن رافع نحوہ، یعنی ایک دوسری سند ہے، اس سند سے بھی اس طرح کی بالکل یہی الفاظ والی حدیث بیان کی گئی ہے۔ بس انشاءاللہ یہاں تک ہم اپنا درس ختم کرتے ہیں۔ اگلی نشست میں انشاءاللہ التحجیر الی الصلاۃ، نماز کے لیے اول وقت نکلنا کیسا، یعنی نماز کے پہلے وقت میں ہی مسجد کے لیے نکلنا کیسا ہے، انشاءاللہ اس کے سلسلے میں ہم بات کریں گے۔ بس اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نماز کو بالخصوص جماعت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نماز کی اس کے جتنے آداب ہیں، اس کی جتنی سنتیں ہیں، اس کی جتنی تعلیمات ہیں، سب کو پابندی کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔